پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتی ہے۔ جی، ایک ایسا سوال جو شاید انسانی تہذیب جتنا ہی پرانا ہے۔ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ کیا خدا پر ایمان ایک ذاتی، ایک قلبی معاملہ ہے جس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا؟ یا پھر یہ کائنات کے بارے میں ایک ایسا دعویٰ ہے، ایک مفروضہ ہے جسے ہم دلیل اور شواہد کی بنیاد پر پرکھ سکتے ہیں؟ اور رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دی گاڈ ڈیلوژن کا یہی میرا خیال ہے مرکزی نقطہ ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنی اس بحث کی بنیاد رکھتے کیسے ہیں۔ جی، آج ہم بالکل شروعات سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، ایک ضروری وضاحت۔ ہماری یہ گفتگو مصنف کے پیش کردہ خیالات پر ہی مبنی ہے۔ ہمارا مقصد ان کے تجزیے کو جیسا انہوں نے پیش کیا، غیر جانبداری سے سامعین تک پہنچانا ہے۔ جی، اس میں ہماری کوئی ذاتی رائے شامل نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ پروگرام مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تلفظ یا دیگر چھوٹی موٹی غلطیوں کا امکان موجود ہو۔ بالکل۔ اور آج اس سلسلے کے پہلے حصے میں یعنی پارٹ 1 میں ہم کتاب کے ابتدائی 2 ابواب پر بات کریں گے۔ صرف پہلے 2 ابواب؟ جی، کیونکہ یہی وہ ابواب ہیں جہاں مصنف اپنے پورے استدلال کی، اپنی پوری دلیل کی بنیاد رکھتے ہیں، وہ بحث کے لیے میدان تیار کرتے ہیں۔ پہلا باب ہے A deeply religious non-believer اور دوسرا ہے The God Hypothesis۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر پہلے باب سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہی سچ کہوں تو مجھے تھوڑا الجھا رہا ہے، ایک گہرا مذہبی غیر مومن۔ جی، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا مصنف یہاں صرف توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ تو ایک واضح تضاد لگتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور دراصل مصنف جان بوجھ کر اسی تضاد سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہے۔ اچھا۔ اس کا مقصد یہی واضح کرنا ہے کہ لفظ مذہبی کا کوئی ایک مطلب نہیں ہے، وہ کائنات کو دیکھ کر جو ایک گہرا پرجوش، ایک حیرت بھرا احساس پیدا ہوتا ہے، جیسے رات کو تارے دیکھ کر ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس احساس میں اور کسی مافوق الفطرت ہستی پر باقاعدہ ایمان رکھنے میں وہ فرق کرتے ہیں۔ وہ باب کی شروعات ایک کہانی سے کرتے ہیں۔ ان کے اسکول کے ایک پادری نے بتایا کہ وہ مذہب کی طرف کیسے آیا۔ بچپن میں جب وہ گھاس میں موجود کیڑے مکوڑوں اور پودوں کی پیچیدہ دنیا کو دیکھتا تھا تو اس پر کائنات کی عظمت کا ایک احساس طاری ہو جاتا تھا۔ اچھا۔ اور اس نے اس احساس کو خدا سے جوڑ دیا۔ یعنی کہ فطرت کی جو پیچیدگی ہے اس کو دیکھ کر ایک روحانی تجربہ ہوا۔ بالکل۔ لیکن پھر مصنف فوراً اس کا موازنہ اپنے تجربے سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں رات کو آسمان پر کہکشاں کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر بھی بالکل ویسا ہی شدید حیرت اور تعظیم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ جذبہ اسے کسی مافوق الفطرت خالق کی طرف نہیں لے جاتا۔ تو پھر کس طرف لے جاتا ہے؟ یہ جذبہ اسے سائنس، فزکس اور کائنات کے قوانین کو سمجھنے کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی احساس ایک ہی ہے لیکن سمتیں 2 بالکل مختلف ہیں۔ واہ، یہ تو ایک بہت طاقتور نقطہ ہے۔ کائنات پر حیران ہونے کے لیے آپ کو کسی خاص عقیدے کی ضرورت نہیں۔ ایک سائنسدان بھی اتنا ہی گہرا روحانی تجربہ کر سکتا ہے جتنا کوئی مذہبی عالم۔ یہی مصنف کا مرکزی خیال ہے، اور وہ اسے آئنسٹائنین مذہب کا نام دیتا ہے۔ آئنسٹائنین مذہب؟ جی، وہ بتاتا ہے کہ بہت سے عظیم سائنسدان جیسے خود آئنسٹائن یا کارل سیگن جب کائنات کے بارے میں بات کرتے تھے تو ان کی زبان بہت مذہبی لگتی تھی۔ حیرت، تعظیم، اصرار۔ جی، میں نے سنا ہے آئنسٹائن کے کچھ اقوال۔ بالکل۔ لیکن وہ کسی ذاتی خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے جو دعائیں سنتا ہو یا دنیا کے معاملات میں مداخلت کرتا ہو۔ آئنسٹائن کا تو مشہور قول ہے، میں ایک گہرا مذہبی غیر مومن ہوں۔ تو پھر ان کے لیے خدا کا کیا مطلب تھا؟ ان کے لیے خدا کائنات کے جو خوبصورت منظم قوانین ہیں ان کا ایک استعارہ تھا، ایک میٹافر تھا۔ اچھا، تو جب آئنسٹائن جیسے سائنسدان خدا کا لفظ استعمال کرتے تھے تو ان کا مطلب وہ نہیں تھا جو عام طور پر ایک مذہبی شخص سمجھتا ہے۔ یہیں پر اکثر غلط فہمی پیدا ہوتی ہے نا؟ یقیناً۔ اور اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے مصنف 3 اہم اصطلاحات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ بحث بالکل واضح رہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ پہلی ہے تھیسٹ یعنی مومن۔ یہ وہ شخص ہے جو ایک ایسے ذاتی خدا پر یقین رکھتا ہے جس نے کائنات بنائی، جو ہماری زندگیوں میں مداخلت کرتا ہے، معجزے دکھاتا ہے اور دعائیں سنتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ وہ تصور ہے جو زیادہ تر ابراہیمی مذاہب جیسے اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں پایا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ دوسری اصطلاح ہے ڈیسٹ۔ ڈیسٹ؟ جی، یہ شخص ایک ایسے خدا پر یقین تو رکھتا ہے جس نے کائنات کو بنایا اور اس کے قوانین متعین کر دیے، لیکن اس کے بعد وہ ایک طرف ہو گیا اور اب وہ انسانی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ اچھا، یہ وہی مثال ہے نا، جیسے کوئی گھڑی ساز جس نے کائنات کی گھڑی بنا کر اسے چابی دے دی اور پھر اسے اپنے حال پر چلنے کے لیے چھوڑ دیا؟ بالکل صحیح تمثیل ہے۔ اور تیسری اصطلاح ہے پینتھسٹ۔ پینتھسٹ؟ یہ وہ شخص ہے جو خدا کا لفظ فطرت اور کائنات کے قوانین کے لیے صرف ایک استعارے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کے لیے خدا کوئی الگ ہستی نہیں بلکہ کائنات کی مجموعی حقیقت ہی خدا ہے۔ تو مصنف آئنسٹائن کو اسی کیٹیگری میں رکھتا ہے؟ جی، وہ آئنسٹائن کو اسی زمرے میں رکھتا ہے اور مذاقن اسے سیکسڈ اپ ایتھیزم کہتا ہے، یعنی دہریت کا ایک زیادہ پرکشش نام۔ اور وہ واضح کرتا ہے کہ اس کی کتاب کا موضوع صرف پہلی قسم کا خدا ہے، یعنی مافوق الفطرت اور مداخلت کرنے والا خدا۔ یہ فرق واضح کرنا واقعی بہت ضروری تھا، لیکن اسی باب میں مصنف ایک اور کافی متنازع نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معاشرہ مذہب کو ایک ایسی غیر ضروری عزت دیتا ہے جو کسی اور نظریے کو حاصل نہیں۔ اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں یہ خیال بہت عام ہے کہ مذہبی عقائد پر تنقید کرنا یا ان کا مذاق اڑانا بہت برا، بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جی، یہ تو ہے۔ جبکہ سیاسی، معاشی یا سائنسی نظریات پر ہم کھل کر بحث کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں اور انہیں چیلنج بھی کرتے ہیں۔ مصنف ڈگلس ایڈمز کا حوالہ دیتا ہے کہ مذہبی عقائد کو ایک خاص قسم کی مقدس ڈھال حاصل ہے۔ لیکن کیا یہ احترام معاشرتی ہم آہنگی کے لیے ضروری نہیں ہے؟ اگر ہم مذہبی عقائد کا یہ احترام ختم کر دیں تو کیا اس سے معاشرے میں تناؤ اور نفرت نہیں بڑھے گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور مصنف اس کا جواب براہ راست نہیں بلکہ مثالوں سے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ خصوصی احترام اکثر غیر منطقی نتائج پیدا کرتا ہے۔ مثلاً؟ جیسے جنگ کے دوران کسی کو سیاسی یا اخلاقی بنیادوں پر لڑنے سے انکار کی اجازت شاید نہ ملے، لیکن اگر کوئی کہے کہ اس کا مذہبی عقیدہ اسے لڑنے سے روکتا ہے تو اسے کانشینشس آبجیکٹر کا درجہ زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ اچھا۔ یا پھر وہ امریکی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتا ہے جس میں ایک چرچ کو ایک نشہ آور جڑی بوٹی جسے ہاؤس کا ٹی کہتے ہیں استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، صرف اس لیے کہ وہ ان کے عقیدے کا حصہ تھا؟ جی، صرف اس لیے کہ وہ ان کے عقیدے کا حصہ تھا، جبکہ اسی معاشرے نے میڈیکل بھنگ پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ مصنف کے نزدیک یہ ایک دوہرا معیار ہے۔ صحیح۔ تو پہلے باب میں ڈاکنز نے یہ واضح کر دیا کہ کائنات پر حیرت کا مطلب مافوق الفطرت خدا پر یقین کرنا ضروری نہیں، اور یہ کہ مذہبی عقائد کو تنقید سے بالاتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی، یہ بنیاد ہے۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی یقین کرنا چاہے تو وہ اس عقیدے کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کیا یہ کوئی مقدس، کوئی ذاتی چیز ہے جس پر سوال نہیں ہو سکتا؟ یہیں پر، اسی سوال پر وہ اپنی بحث کو اگلے درجے پر لے جاتا ہے، اور یہ اس کتاب کا شاید سب سے اہم اور سب سے متنازع دعویٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خدا کا وجود کوئی مقدس عقیدہ نہیں بلکہ کائنات کے بارے میں ایک سائنسی مفروضہ ہے۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ خدا کے وجود کو ایک سائنسی مفروضہ کہنا؟ یہ تو پورا کھیل ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو بحث کو فلسفے اور ایمان کے دائرے سے نکال کر سیدھا سائنس کی لیبارٹری میں لانے کے مترادف ہے۔ اس کی وضاحت کریں، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا وجود کوئی ایسی چیز نہیں جو سائنس کی پہنچ سے باہر ہو۔ مصنف خدا کے مفروضے یعنی گاڈ ہائپوتھیسس کی ایک واضح تعریف کرتا ہے۔ اچھا، کیا ہے وہ تعریف؟ وہ کہتا ہے ایک ایسی مافوق البشر، مافوق الفطرت ذہانت موجود ہے جس نے جان بوجھ کر کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کو ڈیزائن اور تخلیق کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کے بارے میں ایک دعویٰ ہے، یا تو ایسی ذہانت موجود ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ موجود ہے تو اس کے کائنات پر کچھ ایسے اثرات ہونے چاہیے جنہیں ہم اصولی طور پر جانچ سکیں۔ اور اس کا متبادل کیا ہے؟ اس کے متبادل کے طور پر وہ سائنسی نظریہ پیش کرتا ہے۔ کوئی بھی تخلیقی ذہانت جیسے کہ انسان خود بتدریج ارتقاء کے ایک طویل عمل کے نتیجے میں ہی وجود میں آتی ہے۔ تو اس کے نزدیک
پیچیدہ ذہانت کائنات کا آغاز نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اربوں سال کے عمل کا ایک بہت بعد کا نتیجہ ہے۔ بالکل، لیکن بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیا لا ادرت یعنی ایگنوسٹسزم ہی سب سے محفوظ اور عقلی پوزیشن نہیں ہے کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم؟ مصنف اس عام خیال کو سختی سے چیلنج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ ہم 100% یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم امکانات کے بارے میں یعنی پروبیبلٹیز کے بارے میں ضرور بات کر سکتے ہیں۔ امکانات؟ جی، اور اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے وہ یقین کا ایک 7 نکاتی پیمانہ، ایک اسپیکٹرم پیش کرتا ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ درجہ 1 پر ہے کامل یقین رکھنے والا، یعنی a strong theist، جسے 100% یقین ہے کہ خدا ہے۔ اور دوسری انتہا پر؟ درجہ 7 پر ہے کامل دہریت پسند، یعنی a strong atheist، جسے 100% یقین ہے کہ خدا نہیں ہے۔ اور زیادہ تر لوگ شاید ان دو انتہاؤں کے درمیان کہیں ہوں گے۔ بالکل، اور مصنف خود کو درجہ 6 پر رکھتا ہے۔ نمبر 6 پر وہ کیا ہے؟ عملاً دہریت پسند، یعنی ڈی فیکٹو ایتھیسٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتا ہے کہ خدا کے وجود کو 100% رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا امکان اتنا ہی کم ہے جتنا پریوں یا جنات کے ہونے کا۔ اچھا۔ اس لیے وہ اپنی زندگی اس بنیاد پر گزارتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ اس پیمانے کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ یہ صرف ہاں یا نا کا سوال نہیں، بلکہ امکانات کا سوال ہے۔ یہیں پر ثبوت کا سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ دہریت پسندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کریں کہ خدا نہیں ہے۔ اس اعتراض کا کیا جواب دیا جاتا ہے؟ بالکل، اور اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے ڈاکنز ایک بہت دلچسپ مثال استعمال کرتا ہے، جو دراصل مشہور فلسفی برٹرینڈ رسل کی ہے۔ اچھا۔ اسے رسل کی آسمانی چائے دانی یعنی رسلز ٹی پاٹ کہتے ہیں۔ چائے دانی؟ جی، تصور کریں کہ میں آپ سے دعویٰ کروں کہ مریخ اور مشتری کے درمیان خلا میں ایک چھوٹی سی چائے دانی سورج کے گرد گردش کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اتنی چھوٹی ہے کہ دنیا کی کوئی دوربین اسے دیکھ نہیں سکتی۔ اب چونکہ آپ میرے اس دعوے کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پر یقین کر لینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک مضحکہ خیز دعویٰ ہے۔ یہی رسل کا نقطہ تھا۔ ثبوت کا بوجھ یعنی برڈن آف پروف ہمیشہ دعویٰ کرنے والے پر ہوتا ہے، نہ کہ شک کرنے والے پر۔ صحیح۔ ڈاکنز کہتا ہے کہ وہ زیوس، اپولو، تھور اور تاریخ کے ہزاروں دوسرے خداؤں کے معاملے میں دہریت پسند ہے۔ پھر وہ اپنا مشہور جملہ کہتا ہے، کون سا؟ جب بات ابراہیمی مذاہب کے خدا کی آتی ہے تو میں صرف ایک خدا آگے جاتا ہوں۔ یہ ایک بہت طاقتور دلیل ہے، لیکن ایک اور نظریہ بھی تو ہے جو اس ساری بحث کو ہی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے نوما کہتے ہیں۔ جی، نوما۔ یعنی سائنس اور مذہب کے دائرے الگ الگ ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ آسمان کیسے چلتا ہے اور مذہب بتاتا ہے کہ آسمان کی طرف کیسے جانا ہے۔ یہ تو ایک بہت معقول اور پرامن حل لگتا ہے نا؟ ظاہر میں یہ بہت معقول لگتا ہے، اور یہ نظریہ مشہور سائنسدان اسٹیفن جے گولڈ نے پیش کیا تھا۔ اسے نان اوور لیپنگ میجسٹیریا یا نوما کہا جاتا ہے۔ جی۔ لیکن ڈاکنز اسے سختی سے رد کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ ایک ایسی کائنات جس میں ایک مافوق الفطرت خالق موجود ہو، جو معجزے دکھاتا ہو، دعائیں سنتا ہو، وہ اس کائنات سے بنیادی طور پر مختلف ہوگی جس میں ایسا خالق نہ ہو۔ مطلب یہ صرف فلسفیانہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک سائنسی فرق ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ بہت سی ہیں۔ مذاہب مسلسل طبعی دنیا کے بارے میں دعوے کرتے ہیں۔ مثلاً عیسائیت کا یہ دعویٰ کہ ایک کنواری نے بچے کو جنم دیا، یا یہ کہ ایک شخص مرنے کے بعد زندہ ہو گیا۔ جی، یہ تو معجزات کہلاتے ہیں۔ اور یہ حیاتیات اور فزکس کے بارے میں دعوے ہیں، یہ خالصتاً سائنسی میدان کے دعوے ہیں۔ ڈاکنز کہتا ہے کہ اگر کل کو کوئی ڈی این اے ثبوت مل جائے جو کنواری سے پیدائش کو ثابت کر دے، تو مذہبی لوگ اسے فوراً سائنس کی فتح قرار دیں گے۔ صحیح بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود مانتے ہیں کہ ان کے دعوے سائنسی طور پر جانچے جا سکتے ہیں۔ اچھا۔ لہٰذا اگر وہ سائنس کو اپنے حق میں ثبوت کے لیے قبول کرنے کو تیار ہیں، تو پھر انہیں سائنس کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا جب شواہد ان کے خلاف ہوں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب ثبوت ہو تو سائنس لاگو ہوتی ہے اور جب نہ ہو تو مذہب کا دائرہ الگ ہے۔
یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ تو اگر میں خلاصہ کروں، ان پہلے 2 ابواب میں مصنف نے بحث کی بنیاد رکھ دی ہے۔ جی بالکل۔ ایک طرف اس نے کائنات کے لیے حیرت کے جذبے کو مافوق الفطرت عقیدے سے الگ کیا ہے، اور دوسری طرف خدا کے وجود کو ایمان کے دائرے سے نکال کر ایک سائنسی مفروضے کے طور پر پیش کیا ہے جسے جانچا جا سکتا ہے۔ بالکل، اس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فکری میدان تیار کر لیا ہے تاکہ وہ ان دلائل کا تجزیہ کر سکے جو روایتی طور پر خدا کے وجود کے ثبوت میں دیے جاتے ہیں۔ اس نے بحث کے اصول طے کر دیے ہیں اور اب وہ ایک ایک کر کے تمام دلائل کا جائزہ لے گا۔ یہ واقعی ایک دلچسپ بنیاد ہے۔ تو ہمارے اگلے حصے میں ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے اگلے حصے یعنی پارٹ 2 میں ہم باب 3 کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس میں ہم خدا کے وجود کے حق میں دیے گئے مشہور فلسفیانہ دلائل کا ذکر کریں گے، جیسے تھامس ایکویناس کے 5 مشہور ثبوت۔ تھامس ایکویناس 5 پروفز؟ جی، اور آنٹولوجیکل دلیل یعنی آنٹولوجیکل آرگیومنٹ۔ ہم دیکھیں گے کہ ڈاکنز ان صدیوں پرانے دلائل کا منطقی اور سائنسی نقطہ نظر سے کیسے تجزیہ کرتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ جی، یہ ایک انتہائی دلچسپ بحث ہوگی جہاں منطق، تاریخ اور سائنس کا کردار مزید واضح ہو جائے گا۔ بہترین۔ ہمارے ساتھ اس علمی سفر میں شامل رہنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ جی، آپ کی شرکت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے خدا کے وجود کے حق میں اور خلاف دونوں طرح کے دلائل کا ایک بہت گہرا جائزہ لیا ہے۔ بالکل، اور آج ہم خاص طور پر اس کتاب کے 2 بہت اہم ابواب یعنی تیسرے اور چوتھے باب پر بات کریں گے۔ باب 3 میں مصنف خدا کے وجود کے حق میں جو صدیوں پرانے فلسفیانہ دلائل ہیں ان کا تجزیہ کرتے ہیں، اور پھر باب 4 میں وہ اپنا مرکزی مقدمہ پیش کرتے ہیں، ہے نا، کہ ان کے مطابق خدا کا وجود تقریباً یقینی طور پر کیوں نہیں ہے۔ جی بالکل، وہیں پر ان کی اصل دلیل سامنے آتی ہے۔ اور مصنف کا دعویٰ کافی بڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ حیران کن حد تک کمزور ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس نتیجے پر پہنچتے کیسے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کلاسیکی دلائل، خاص طور پر جو فلسفی تھامس ایکویناس سے منسوب ہیں، ان کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو جیسے اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ جی بالکل، ایکیناس کے دلائل کو 5 ثبوت بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلے 3 دلائل کا جو مرکزی خیال ہے وہ ایک ہی ہے جسے لامتناہی تسلسل کا مسئلہ کہتے ہیں۔ لامتناہی تسلسل مطلب جیسے ڈومینوز ایک دوسرے کو گراتے ہیں؟ بالکل، بہت اچھی مثال ہے۔ پہلا دلیل ہے غیر متحرک محرک، یعنی کائنات میں ہر چیز حرکت میں ہے اور ہر حرکت کو کسی دوسری چیز نے حرکت دی ہے۔ یہ سلسلہ پیچھے کی طرف چلتا جاتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک ڈومینو گرا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اسے کسی اور نے گرایا ہے اور اسے کسی اور نے، لیکن آخر میں کوئی تو پہلا ڈومینو گرانے والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، یہی منطق ہے۔ ایکیناس کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے پیچھے نہیں جا سکتا۔ کہیں نہ کہیں ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو خود تو حرکت نہیں کرتی لیکن باقی سب کو حرکت دیتی ہے، اور اسی کو وہ خدا کہتے ہیں۔ اچھا۔ دوسرا اور تیسرا دلیل بھی بالکل اسی طرح ہے۔ غیر معلوم علت، یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، تو ایک پہلی وجہ بھی ہونی چاہیے جو خود بغیر وجہ کے ہو۔ اور پھر کائناتی دلیل جو کہتی ہے کہ ہر شے کا وجود کسی دوسری شے پر منحصر ہے، لہٰذا ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جس کا وجود کسی پر منحصر نہ ہو۔ لیکن مصنف اس منطق میں ایک بڑا مسئلہ دیکھتے ہیں، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح کی چال ہے۔ آپ ایک اصول بناتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے اور پھر اچانک کہتے ہیں سوائے اس ایک چیز کے جسے میں خدا کہہ رہا ہوں۔ جی، اسی کو مصنف خصوصی استدلال یا اسپیشل پلیڈنگ کہتے ہیں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا کو وجہ کی ضرورت نہیں تو پھر کائنات کو کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کائنات ہی وہ چیز ہو جس کی کوئی وجہ نہ ہو؟ یہ تو اپنے ہی بنائے ہوئے اصول کو توڑنے والی بات ہوئی۔ بالکل۔ اس کے بعد ایکیناس کی دلیل درجہ آتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں اچھائی، سچائی، کاملیت جیسی چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں تو کوئی حتمی معیار بھی تو ہونا چاہیے جس سے یہ سب کچھ نکلتا ہو، اور وہ خدا ہے۔
یہ دلیل تو آج کل اتنی مقبول نہیں لگتی، لیکن جو 5ویں دلیل ہے، دلیل از ڈیزائن، وہ آج بھی بہت زیادہ سنی جاتی ہے۔ یہ خیال کہ کائنات کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے اسے کسی نے ڈیزائن کیا ہے۔ جی ہاں، اسے ٹیلیولوجیکل دلیل بھی کہتے ہیں، اور یہ شاید سب سے زیادہ اثر انگیز دلیل ہے۔ اس کی جو کلاسک کی مثال ہے وہ ایک گھڑی ساز کی ہے اچھا، وہ کیا ہے؟ کہ اگر آپ کو صحرا میں ایک گھڑی ملے تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ریت اور ہوا سے خود بخود بن گئی ہے۔ آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اسے کسی ذہین گھڑی ساز نے بنایا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح جب ہم فطرت میں آنکھ، پرندے کے پر یا ڈی این اے جیسی پیچیدہ چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ دلیل کہتی ہے کہ انہیں بھی کسی عظیم ڈیزائنر نے بنایا ہوگا۔ اور کتاب میں یہ بات بھی ہے کہ خود چارلز ڈارون بھی اپنی جوانی میں اس دلیل سے بہت متاثر تھے۔ انسانی آنکھ کی پیچیدگی انہیں بھی ایک ڈیزائنر کے وجود کا ثبوت لگتی تھی۔ بالکل، لیکن بعد میں ڈارون نے ہی اپنے نظریہ ارتقاء کے ذریعے اس کا ایک متبادل پیش کر دیا، جس پر ہم ابھی آگے بات کریں گے۔ لیکن ڈیزائن کی دلیل کے بعد مصنف ایک ایسی دلیل کا ذکر کرتے ہیں جو ارد گرد کی دنیا کے مشاہدے پر نہیں بلکہ خالص منطق پر مبنی ہے۔ اچھا، تو ڈیزائن والی دلیل تو سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ ہمارے ارد گرد کی دنیا پر مبنی ہے، لیکن کتاب میں ایک ایسی دلیل کا بھی ذکر ہے جو صرف لفظوں اور منطق کا کھیل لگتا ہے، یہ آنٹولوجیکل دلیل۔ سچ کہوں تو یہ ہمیشہ میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ اور آپ اکیلی نہیں ہیں، یہ واقعی سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ خدا کی تعریف ہی اس کے وجود کا ثبوت ہے۔ سینٹ اینسلم نے اسے پیش کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں، پہلے ایک ایسی ہستی کا تصور کریں جس سے عظیم تر کوئی شے ممکن نہ ہو، یعنی کامل ترین ہستی۔ ٹھیک ہے، تصور کر لیا، ایک ایسی ہستی جو ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ ہستی صرف آپ کے تصور میں موجود ہے یا حقیقت میں بھی؟ دلیل یہ ہے کہ اگر وہ صرف تصور میں موجود ہے تو وہ کامل ترین نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک حقیقی وجود رکھنے والی ہستی اس سے زیادہ کامل ہوگی جو صرف تصور میں ہے۔ لہٰذا کامل ترین ہستی ہونے کی تعریف کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ حقیقت میں بھی موجود ہو۔ ایک منٹ، یہ تو کچھ عجیب منطق ہے۔ تو کیا یہ کہنے کے برابر نہیں کہ میں ایک کامل جزیرے کا تصور کرتی رہی ہوں جس میں بہترین موسم، بہترین ساحل، سب کچھ ہے، اور چونکہ وہ کامل ہے اس لیے اسے کہیں نہ کہیں موجود ہونا چاہیے؟ بالکل، اور مصنف یہی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ اسے ایک ذہنی جمناسٹک قرار دیتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ڈگلس گوسکنگ کی ایک طنزیہ دلیل کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا تھا؟ اس میں اسی منطق کو الٹا کر کے یہ ثابت کیا گیا کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسا خدا جو موجود نہ ہو وہ موجود خدا سے زیادہ عظیم ہے، کیونکہ اسے اپنی غیر موجودگی کے باوجود کائنات بنانے کا کارنامہ سر انجام دینا پڑا۔ یہ صرف یہ دکھانے کے لیے تھا کہ یہ محض الفاظ کا کھیل ہے۔ صحیح صحیح۔ آخر میں مصنف ذاتی تجربے، معجزات اور حسن و جمال کی دلیلوں پر بھی بات کرتے ہیں، جیسے شیکسپیئر کی شاعری یا بیتھوون کی موسیقی سن کر جو احساس ہوتا ہے، کچھ لوگ اسے خدا کے وجود کی دلیل سمجھتے ہیں۔ جی، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ شیکسپیئر کی شاعری شیکسپیئر کی عظمت کو ثابت کرتی ہے، اور بیتھوون کی موسیقی بیتھوون کی، نہ کہ کسی مافوق الفطرت ہستی کی۔ اور جہاں تک ذاتی تجربے یا معجزوں کی بات ہے، کتاب اسے انسانی نفسیات اور دماغی افعال سے جوڑتی ہے۔ اس میں کوئی مثال ہے؟ جی، ایک بہت دلچسپ کہانی ہے۔ مصنف کا ایک دوست ایک رات کیمپنگ کے دوران آدھی رات کو ایک بہت ہی خوفناک غیر انسانی آواز سے جاگ اٹھا۔ اسے لگا جیسے یہ شیطان کی آواز ہے، اور اس تجربے نے اس کے مذہبی عقائد کو اور بھی پختہ کر دیا۔ واہ، یہ تو کافی ڈراونا تجربہ ہوگا۔ بالکل، لیکن برسوں بعد جب اس نے یہ واقعہ پرندوں کے ماہرین کی ایک محفل میں سنایا تو وہ سب ہنس پڑے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مینک شیئر واٹر نامی ایک سمندری پرندے کی آواز تھی جو رات کو ایسی ہی خوفناک آوازیں نکالتا ہے اور جسے اکثر لوگ بھوت یا شیطان کی آواز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اوہ، تو ایک مافوق الفطری تجربہ دراصل ایک پرندے کی آواز نکلا۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ کلاسیکی دلائل ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ سب کچھ بہت پرانا اور فلسفیانہ لگتا ہے۔ اصل بات تو وہاں شروع ہوتی ہے جہاں مصنف اپنا ذاتی جدید استدلال پیش کرتے ہیں، اور اس کا نام بھی بڑا دلچسپ ہے، الٹیمیٹ بوئنگ 747 گیمبٹ۔
یہ نام سن کر ہی لگتا ہے کہ کوئی دھماکے خیز بات ہونے والی ہے۔ جی، یہ کتاب کے باب 4 کا مرکزی خیال ہے۔ یہ نام ماہر فلکیات فریڈ ہوئل کے ایک مشہور قول سے لیا گیا ہے۔ ہوئل، جو خود ارتقاء کے سخت ناقد تھے، نے کہا تھا کہ زندگی کا اتفاقاً خود بخود وجود میں آ جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا ایک طوفان کا کباڑ خانے سے گزرنا اور وہاں پڑے پرزوں سے ایک بوئنگ 747 طیارہ بنا دینا۔ یعنی زندگی اتنی پیچیدہ ہے کہ اس کا خود بخود بننا شماریاتی طور پر مطلب پروبیبلٹی کے لحاظ سے ناممکن ہے۔ یہ تو وہی ڈیزائن والی دلیل ہوئی، بس ایک نئے انداز میں۔ بالکل، لیکن یہاں مصنف ایک شاندار چال چلتے ہیں۔ وہ اسی منطق کو لیتے ہیں اور اسے ڈیزائنر یا خدا کے خلاف ہی استعمال کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، چلے مان لیا کہ زندگی ایک بوئنگ 747 کی طرح پیچیدہ اور غیر امکانی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسے بنانے کے لیے ایک ڈیزائنر کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک ایسی ہستی جو ایک پوری کائنات اور اس میں موجود زندگی کو ڈیزائن کر سکے، وہ خود اس بوئنگ 747 سے کتنی زیادہ پیچیدہ، کتنی زیادہ غیر امکانی ہوگی۔ تو ڈیزائنر خود الٹیمیٹ بوئنگ 747 بن جاتا ہے۔ وہ اس مسئلے کا حل نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے جسے حل کرنے کے لیے اسے لایا گیا تھا۔ اگر کائنات کو ایک بنانے والے کی ضرورت ہے تو اس بنانے والے کو کس نے بنایا؟ یہی اس دلیل کا نچوڑ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آپ پیچیدگی کی وضاحت کے لیے اس سے بھی بڑی ناقابل وضاحت پیچیدگی کو متعارف نہیں کروا سکتے۔ یہ تو مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اسے اور بڑا بنا رہا ہے۔ تو پھر پیچیدگی کی وضاحت کیا ہے؟ یہیں پر وہ قدرتی انتخاب کو ایک متبادل وضاحت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ فلسفر ڈینیل ڈینٹ کی 2 بڑی دلچسپ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کرین اور سکائی ہک۔ کرین اور سکائی ہک، یہ تو بڑے دلچسپ نام ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ سکائی ہک ایسا ہے جیسے کوئی جادوگر اپنی چھڑی گھمائے اور ہوا میں ایک محل بنا دے۔ یہ فوری ہے، ناقابل یقین ہے اور خود اپنی کوئی وضاحت نہیں دیتا کہ یہ کیسے ہوا۔ خدا یا ڈیزائنر کا تصور ایک سکائی ہک کی طرح ہے۔ اچھا، ایک جادوئی حل جو خود ناقابل وضاحت ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف کرین ایک تعمیراتی مزدور کی طرح ہیں جو ایک ایک اینٹ جوڑ کر آہستہ آہستہ لاکھوں سال کے عرصے میں ایک بلند و بالا عمارت کھڑی کرتا ہے۔ تو مصنف کے مطابق قدرتی انتخاب وہی محنتی مزدور ہے، کوئی جادوگر نہیں۔ یہ سادگی سے شروع ہوتا ہے اور بتدریج چھوٹے چھوٹے قابل فہم قدموں کے ذریعے پیچیدگی تعمیر کرتا ہے۔ یہ ایک ہی چھلانگ میں ناممکن کی چوٹی پر نہیں پہنچتا۔ بالکل، یہ عدم امکان کے بڑے مسئلے کو چھوٹے قابل انتظام مراحل میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ہر مرحلہ اپنے پچھلے مرحلے سے تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں سال کے دوران یہ عمل آنکھ جیسی پیچیدہ چیزیں بنا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور مشہور اعتراض سامنے آتا ہے، ناقابل تخفیف پیچیدگی، یعنی آدھی آنکھ کا کیا فائدہ یا آدھے پر کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کا ایک حصہ بھی ہٹا دیں تو وہ کام کرنا چھوڑ دے تو وہ بتدریج کیسے بن سکتا ہے؟ جی، یہ تخلیق کاروں کا ایک بہت بڑا ہتھیار رہا ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں بیکٹیریا کے فلیجلر موٹر کی، جو ایک چھوٹی سی مالیکیولر مشین ہے جس کے تقریباً 40 پرزے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بھی پرزہ ہٹا دیں تو یہ کام نہیں کرے گی، لہٰذا اسے اکٹھا ہی بننا پڑا ہوگا۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ یہ ایک مغالطہ ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ آدھی آنکھ کا یقیناً فائدہ ہے۔ کیسے؟ آدھی آنکھ تو کسی کام کی نہیں ہوگی، ہے نا؟ مصنف کہتے ہیں کہ جس مریض کی آنکھ کا لینز آپریشن کر کے نکال دیا جائے وہ صاف نہیں دیکھ سکتا، لیکن اتنا ضرور دیکھ سکتا ہے کہ کسی دیوار یا درخت سے نہ ٹکرائے۔ یہ مکمل اندھے ہونے سے کہیں بہتر ہے۔ فطرت میں آج بھی مختلف جانوروں میں آنکھ کے ارتقاء کے تمام مراحل موجود ہیں، سادہ روشنی محسوس کرنے والے خلیوں سے لے کر مکمل پیچیدہ آنکھ تک۔ تو آدھی آنکھ یقیناً بغیر آنکھوں ہونے سے بہتر ہے۔ صحیح۔ اور جہاں تک فلیجلر موٹر کی بات ہے، سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ اس موٹر کے بہت سے پرزے اگر الگ کر دیے جائیں تو دوسرے مفید کام انجام دیتے ہیں، جیسے اس کا ایک حصہ بیکٹیریا کے جسم میں زہر داخل کرنے والی سوئی کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو یہ پرزے پہلے سے موجود تھے اور بعد میں ایک نئے کام کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے پرزے ایک ساتھ جادو سے نمودار ہوئے۔ یہ تو مصنف کے ایک اور خیال سے جڑتا ہے جسے وہ خلاؤں کی پوجا یا ورشپ آف گیپس کہتے ہیں۔
یعنی جہاں سائنس کی سمجھ ختم ہوتی ہے وہاں کچھ لوگ خدا کو ڈال دیتے ہیں۔ بالکل، مصنف اسے ذاتی ناقابل یقینیت کی دلیل کہتے ہیں۔ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ چونکہ میں تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کیسے ہوا ہوگا، لہٰذا یہ کسی ڈیزائنر نے کیا ہوگا۔ مصنف اسے ایک جادو کے کرتب دیکھنے کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ مطلب جب ہم ایک شاندار جادو کا کرتب دیکھتے ہیں تو صحیح رد عمل یہ نہیں ہوتا کہ یہ ضرور مافوق الفطرت ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کرتب کیسے کیا گیا۔ سائنس ان خلاؤں کو مستقبل کی تحقیق کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھتی ہے، نہ کہ ایسی جگہیں جنہیں مافوق الفطرت وضاحت سے پر کر دیا جائے۔ تو اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں ان دو ابواب کی، تو مصنف کا مرکزی استدلال یہ ہے کہ خدا کے وجود کے کلاسیکی ثبوت یا تو ناقص منطق پر مبنی ہے یا پھر سائنسی طور پر ان کی بہتر وضاحتیں موجود ہے، اور ایک ڈیزائنر خدا کے خلاف سب سے بڑی دلیل خود شماریاتی عدم امکان ہے۔ جی، ایک ایسی ہستی جو کائنات کو ڈیزائن کرنے جتنی پیچیدہ ہو، اسے خود اپنی وضاحت کی اس سے بھی بڑی ضرورت ہوگی۔ اس کے متبادل کے طور پر قدرتی انتخاب جیسی ایک کرین پیش کی گئی ہے جو بتدریج عمل کے ذریعے ڈیزائن کے بھرم یعنی ڈیزائن نظر آنے کی وجہ کی وضاحت کرتی ہے۔ اور کائنات کی ابتدا جیسے بڑے سوالات کا کیا؟ اس کے لیے مصنف کہتے ہیں کہ وہاں فزکس کے نظریات جیسے ملٹی ورس اور اینتھروپک اصول موجود ہیں۔ آپ نے اینتھروپک اصول کا ذکر کیا، یہ کیا ہے؟ اسے آسان لفظوں میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اینتھروپک اصول موٹے طور پر یہ کہتا ہے کہ اگر کائنات زندگی کے لیے موزوں نہ ہوتی تو ہم یہاں اس پر سوال اٹھانے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ مطلب ہمارا وجود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایک ایسی کائنات میں ہیں جو زندگی کو سہارا دے سکتی ہے۔ بالکل، اس کا ایک تصور یہ ہے کہ شاید خربوں کائناتیں موجود ہیں جن میں سے اکثر کی طبیعتی قوانین ایسے ہیں جہاں زندگی ممکن نہیں، اور ہم اتفاقاً اس ایک کائنات میں ہیں جہاں یہ ممکن ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص لاٹری جیتنے کے بعد کہے میرا جیتنا کتنا غیر امکانی تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ نہ جیتتا تو یہ کہنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتا۔ یہ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ آخری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ کتاب میں مصنف یہ دلیل دیتے ہیں کہ شاید ہمارے دماغ حیاتیاتی طور پر ہی اس طرح بنے ہیں کہ وہ ہر جگہ ارادہ اور فاعل یعنی ایجنسی تلاش کرتے ہیں۔ جی، ایک حد سے زیادہ فعال ایجنٹ کا پتہ لگانے والا آلہ۔ یعنی پتوں کی سرسراہٹ میں کسی شکاری کو تصور کرنا، اندھیرے میں کسی چہرے کو دیکھنا، یہ سب بقا کے لیے ضروری تھا۔ تو اگر ایسا ہے تو کیا ایک الہی ڈیزائنر کا تصور ہمارے اپنے ارتقائی بقا کے میکانزم کا محض ایک ضمنی نتیجہ ہے جو ہمیں خطرات سے بچانے کے لیے بنا تھا؟ اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ پچھلی بار ہم نے خدا کے وجود کے خلاف دلائل پر بات کی تھی۔ آج ہم دو بہت بڑے اور شاید اس سے بھی زیادہ ذاتی سوالوں سے نمٹنے والے ہیں۔ جی، اور یہ ایسے سوالات ہیں جو شاید ہر کوئی کبھی نہ کبھی سوچتا ہے۔ پہلا سوال، مذہب آخر آیا کہاں سے؟ اور دوسرا، اگر خدا نہیں تو ہم اچھے کیوں ہیں؟ یعنی ہماری اخلاقیات کی جڑیں کہاں ہیں؟ اور ان سوالات کے جواب کے لیے ہم خاص طور پر کتاب کے باب 5 اور 6 کا گہرائی میں جائزہ لیں گی۔ ٹھیک ہے، تو پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ مذہب، یہ انسانی تاریخ اور ثقافت میں تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ یہ اتنی عالمگیر چیز کیوں ہے؟ کتاب اس سوال کا جواب دینے کے لیے ایک کافی غیر متوقع راستہ اختیار کرتی ہے، ڈارون کا نظریہ ارتقاء۔ جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بات فوراً پیچیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ خالص ڈارون نقطۂ نظر سے دیکھیں تو مذہب ایک بہت بڑی پہیلی ہے۔ پہیلی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ارتقاء کا جو بنیادی اصول ہے یعنی قدرتی انتخاب، وہ فضول اور مہنگی چیزوں کو وقت کے ساتھ ختم کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اور مذہب اگر آپ وسائل کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت مہنگا ہے۔ سوچیں، بڑی بڑی عبادت گاہیں تعمیر کرنا، طویل رسومات ادا کرنا، قربانیاں دینا۔ ہاں، اس میں بہت وقت، توانائی اور وسائل لگتے ہیں۔ بالکل، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بقا اور نسل بڑھانے جیسے بنیادی کاموں سے ہٹ کر ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارتقاء نے اس مہنگے رویے کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا فائدہ تو واضح لگتا ہے نا؟ مطلب وہ عام وضاحتیں جیسے کہ مذہب لوگوں کو تسلی دیتا ہے یا معاشرے کو متحد کرتا ہے، کتاب ان کو مسترد کرتی ہے۔
یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ مذہب تسلی یا یکجہتی فراہم نہیں کرتا، وہ بالکل کرتا ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کتاب کا استدلال یہ ہے کہ یہ مذہب کے نتیجے ہیں، اس کی وجوہات نہیں۔ یہ حتمی ڈارون وضاحت نہیں ہے۔ مطلب یہ فائدے تو ہیں، لیکن یہ اس کی اصل وجہ نہیں بتاتے۔ اچھا، تو پھر اصل وجہ کیا ہے؟ کتاب کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ مذہب خود براہ راست کوئی ارتقائی فائدہ یا ایڈاپٹیشن نہیں ہے۔ یعنی یہ بقا کے لیے براہ راست منتخب نہیں ہوا؟ جی، بلکہ یہ کسی اور مفید چیز کی ضمنی پیداوار ہے، ایک بائی پروڈکٹ۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، ایک سائیڈ ایفیکٹ۔ ضمنی پیداوار یعنی ایک سائیڈ ایفیکٹ؟ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی مثال ہے؟ کتاب میں پتنگے اور شمع کی بہترین مثال دی گئی ہے۔ وہ تو کلاسک مثال ہے۔ جی، پتنگا جب شمع کی طرف لپکتا ہے تو وہ خودکشی نہیں کر رہا ہوتا۔ لاکھوں سال سے اس کا دماغ ایک بہت مفید کام کے لیے پروگرامڈ ہے۔ سیدھا اڑنے کے لیے؟ بالکل، رات کو چاند یا کسی ستارے جیسی دور کی روشنی کو ایک مستقل زاویے پر رکھ کر سیدھا اڑنا، یہ ایک بہترین سمت شناسی کا نظام ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ شمع جیسی قریب کی روشنی دیکھتا ہے تو یہی پروگرام گڑبڑا جاتا ہے۔ وہ اسی اصول کے تحت شمع سے ایک مستقل زاویہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا نتیجہ سیدھا اڑنے کے بجائے اس کے گرد ایک مہلک چکر میں پھنس جانے کی صورت میں نکلتا ہے۔ یعنی ایک مفید صلاحیت کا المناک غلط استعمال۔ بالکل، A tragic misapplication۔ بالکل۔ یہ تو بہت واضح مثال ہے۔ تو پھر انسانوں میں وہ کون سی مفید صلاحیت ہے، وہ کون سا سمت شناسی کا نظام ہے جس کا مذہب ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے؟ کتاب کے مطابق اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے بچپن کی پروگرامنگ ہے۔ اسے بچوں کا آسانی سے یقین کر لینا یا چائلڈہڈ گلیبلٹی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، پر آنکھیں بند کر کے یقین کریں۔ آگ کو ہاتھ مت لگاؤ، اونچی چٹان کے قریب مت جاؤ۔ جی، جو بچہ ان ہدایات کو بغیر سوال کیے مانے گا، اس کے زندہ رہنے کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ یہ ایک انتہائی مفید ذہنی خصوصیت ہے۔ لیکن میں سمجھ گیا، اسی خصوصیت کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہی ذہنیت جو بچے کو مفید نصیحتوں پر یقین کرنے پر مجبور کرتی ہے، اس میں یہ تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ کون سی بات مفید ہے اور کون سی بے بنیاد۔ تو جب اسی اتھارٹیٹیو آواز سے جب اسی قابل بھروسہ ذریعے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے فلاں رسم ادا نہ کی تو دیوتا ناراض ہو جائیں گے، تو بچہ اسے بھی اتنی ہی سنجیدگی سے قبول کر لیتا ہے۔ بچوں کا دماغ معلومات جذب کرنے والے اسفنج کی طرح ہوتا ہے، اس میں وہ تنقیدی فلٹر نہیں ہوتا جو بڑوں میں ہوتا ہے۔ یہ صرف مذہب کی بات نہیں، یہ تو آج کل کی فیک نیوز، سیاسی پروپیگنڈا اور سازشی نظریات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کتاب کا نقطہ یہی ہے کہ یہ ایک بنیادی انسانی کمزوری ہے جس پر مذہبی خیالات، آپ کہہ سکتی ہیں، پروان چڑھتے ہیں۔ کیا کتاب کوئی اور بھی وجہ بتاتی ہے؟ جی، اس کے علاوہ کتاب کچھ اور نفسیاتی جھکاؤ کا بھی ذکر کرتی ہے۔ مثلاً ہم انسان قدرتی طور پر غایت پسند ہیں، ٹیلیولوجیکل۔ غایت پسند یعنی ہم ہر چیز میں مقصد تلاش کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے اکثر پوچھتے ہیں، پہاڑ کیوں ہے یا بادل کیوں ہے؟ ہاں، اور انہیں یہ جواب مطمئن نہیں کرتا کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت سے بنے ہیں۔ بالکل، انہیں مقصد چاہیے، جیسے پہاڑ اس لیے ہے تاکہ ہم ان پر چڑھ سکیں۔ یہ مقصد کی تلاش ہمیں ایک ایسے خالق کے تصور کی طرف لے جاتی ہے جو ہر چیز ایک مقصد کے تحت بناتا ہے۔ تو ہمارا دماغ پہلے سے ہی ایسی چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے جن میں کوئی مافوق الفطرت ایجنٹ یا مقصد شامل ہو۔ جی، اور پھر مصنف میمز کا تصور پیش کرتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ والے تصویری میمز نہیں، ٹھیک؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ثقافتی خیالات کی اکائیاں ہیں جو جینز کی طرح ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں پھیلتی ہیں۔ ایک اچھا مذہبی میم جیسے مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ یا جہنم کا خوف بہت طاقتور ہوتا ہے۔ یعنی ایک خیال جو وائرس کی طرح پھیلتا ہے۔ جی، یہ خیال ایک وائرس کی طرح پھیلتا ہے، خود کو نقل کرتا ہے اور لوگوں کے رویے کو بدل دیتا ہے۔ تو بچوں کا یقین کر لینا، مقصد کی تلاش اور طاقتور میمز کا پھیلاؤ، یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں مذہب آسانی سے پھلتا پھولتا ہے۔ اچھا، تو اگر کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ مذہب ہمارے دماغ کا ایک حادثاتی سائیڈ ایفیکٹ ہے، ایک طرح کا بگ، تو یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اخلاقیات کا سوال۔ جی، اخلاقیات کا کیا؟
بہت سے لوگوں کا یہ پختہ یقین ہے کہ اچھائی اور برائی کا تصور مذہب سے ہی آتا ہے۔ کتاب اس سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کیسے کرتی ہے؟ یہ واقعی ایک مرکزی سوال ہے، اور کتاب اس خیال کو پوری شدت سے چیلنج کرتی ہے کہ ڈاروینزم کا مطلب جنگل کا قانون ہے، جہاں صرف طاقتور ہی زندہ رہتا ہے۔ سروائیول آف دی فٹسٹ والی بات؟ جی، اس کے برعکس کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ ہمارا اخلاقی احساس، یعنی ہمدردی، ایثار، انصاف پسندی، یہ بھی ہماری ارتقائی تاریخ کی پیداوار ہے۔ مذہب کی طرح؟ نہیں، یہیں پر فرق ہے۔ کتاب کے مطابق یہ مذہب کی طرح سائیڈ ایفیکٹ نہیں، بلکہ ایک براہ راست ارتقائی موافقت ہے، a direct adaptation۔ یہ ہمارے سافٹ ویئر کا ایک فیچر ہے، بگ نہیں۔ ایک منٹ، یہ بات خود غرض جین، سیلفش جین کے مشہور نظریے سے کیسے مطابقت رکھتی ہے؟ اگر ہمارے جینز اپنی بقا کے لیے خود غرض ہیں، تو پھر ہم دوسروں کے لیے قربانی یا ایثار جیسے رویے کیسے اپنا سکتے ہیں؟ یہ تو تضاد لگتا ہے۔ بالکل لگتا ہے، اور یہ ایک عام غلط فہمی ہے جسے کتاب واضح کرتی ہے۔ خود غرض جین کا مطلب خود غرض جاندار نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وضاحت کریں۔ جینز کی سطح پر خود غرضی کا مطلب صرف یہ ہے کہ جینز وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کی نقول کے اگلی نسل میں جانے کے امکانات بڑھ جائیں۔ تو یہ کوئی شعوری خود غرضی نہیں؟ ہرگز نہیں، اور بعض اوقات اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جاندار کو دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے یا ان کے لیے قربانی دینے پر مجبور کریں۔ فرد کا ایثار جین کے لیے ایک خود غرض حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کون سی حکمت عملیاں ہیں؟ کتاب اس کی کیا وضاحت کرتی ہے؟ کتاب میں ایثار یعنی الٹروئزم کی 4 بنیادی ڈاروینی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ 4 وجوہات، ٹھیک ہے۔ پہلی، سب سے آسان ہے، نسلی انتخاب، کن سلیکشن، یعنی رشتہ داروں کی مدد کرنا۔ جی، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے جینز کا اشتراک کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے 2 بھائیوں کو بچاتے ہوئے اپنی جان دے دیتے ہیں تو ریاضی کے حساب سے آپ کے 100% جینز اگلی نسل میں منتقل ہو گئے ہیں۔ یہ جینز کی سطح پر ایک منطقی قدم ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسری ہے باہمی ایثار، ریسیپروکل الٹروئزم۔ اس کا سادہ اصول ہے، آج تم میری پیٹھ کھجاؤ، کل میں تمہاری کھجاؤں گا۔ ایک طرح کا لین دین؟ بالکل۔ یہ ان گروہوں میں بہت مفید ہے جہاں افراد بار بار ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے تو اسے مستقبل میں مدد نہیں ملے گی۔ یہ اعتماد اور تعاون کی بنیاد بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنے خاندان کی مدد کرو اور ان کی مدد کرو جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری ہے ساخت، ریپوٹیشن۔ ایک سخی، مہربان اور قابل اعتماد شخص کے طور پر شہرت حاصل کرنے سے آپ کے سماجی اور بقا کے امکانات بڑھتے ہیں۔ لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں گے، آپ پر بھروسہ کریں گے۔ اچھی ساخت ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں تو منطقی لگتی ہیں۔ قبائلی زندگی میں یہ سب بہت معنی رکھتا ہے، لیکن چوتھی وجہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چوتھی وجہ سب سے زیادہ دلچسپ اور شاید متنازعہ بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں نمایاں سخاوت، کانسپیکیوس جنروسٹی۔ جی، یہ اپنی برتری اور وسائل کا دوسروں کو مہنگے تحائف دے کر یا بڑی بڑی دعوتیں کر کے دکھاوا کرنا ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہ بات تھوڑی مایوس کن نہیں لگتی؟ کیا ہم واقعی کسی کی مدد اس لیے کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو دکھا سکیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں؟ دیکھیں، یہ انسانی ہمدردی کی بہت ہی تلخ تصویر پیش کرتا ہے، جیسے ہر اچھے کام کے پیچھے ایک خود غرض مقصد چھپا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ کتاب کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ ہم شعوری طور پر یہ سوچ کر سخاوت کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ارتقائی طور پر یہ جذبہ اس لیے پیدا ہوا اور برقرار رہا کیونکہ اس سے ہمارے آباء و اجداد کو بقا کا فائدہ ملتا تھا۔ تو یہ ایک لاشعوری محرک ہے۔ ابل اور وسائل والا ہوں، مجھ سے تعلق قائم کرنا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ ساتھیوں کو متوجہ کرنے اور اپنا سماجی رتبہ بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ آج جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں واقعی خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، لیکن اس احساس کی گہری ارتقائی وجہ شاید یہی ہو۔ اچھا، یہ چاروں وجوہات، خاندانی تعلق، باہمی تعاون، اچھی ساکھ اور دکھاوا، یہ سب ایک چھوٹے قبائلی معاشرے میں تو سمجھ آتی ہیں، جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ جی، جہاں بقا کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ لیکن آج کی دنیا کا کیا؟ ہم کیوں ایک اجنبی ملک میں آنے والے سیلاب کے متاثرین کے لیے عطیات دیتے ہیں جن سے ہم کبھی نہیں ملیں گے اور نہ ہی وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟
یہ ان چاروں اصولوں میں تو فٹ نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں کتاب ایک شاندار وضاحت پیش کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ ہماری اخلاقی جبرتیں ہماری جنسی خواہشات کی طرح ہمارے آباء و اجداد کے ماحول کے لیے بنی ہوئی گہری بنیادی اصول ہیں۔ رولز آف تھم۔ ٹھیک ہے، آج کی جدید دنیا میں یہ غلطی سے متحرک ہو جاتی ہے۔ مس فائر۔ غلطی سے متحرک؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ ہمارے دماغ میں جو اصول نقش ہیں وہ بہت سادہ ہیں۔ اپنے قبیلے کے فرد کی مدد کرو، ضرورت مند کی مدد کرو۔ اچھا۔ ہمارے آباء و اجداد کے دور میں ضرورت مند کا مطلب ہمیشہ قبیلے کا کوئی فرد یا کوئی قریبی شخص ہی ہوتا تھا۔ آج جب ہم ٹی وی پر ہزاروں میل دور کسی اجنبی بچے کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ اس اجنبی اور قبیلے کے فرد میں فرق نہیں کر پاتا۔ بالکل، وہی ہمدردی کا بٹن دب جاتا ہے۔ کتاب اسے ایک خوشکن اور قیمتی غلطی کہتی ہے، a precious mistake۔ واہ! تو وہ جو ہمدردی کا شدید احساس ہم ایک اجنبی کے لیے محسوس کرتے ہیں، کتاب کے مطابق وہ ہماری ارتقائی پروگرامنگ کی ایک خوبصورت غلطی ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو بہت طاقتور خیال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری اچھائی کی صلاحیت اس اصل مقصد سے کہیں زیادہ بڑی ہو گئی ہے جس کے لیے یہ بنی تھی۔ بالکل، کتاب میں کوئل کے بچے کی مثال دی گئی ہے۔ ایک چھوٹی چڑیا کوئل کے بڑے بچے کو مسلسل کھلاتی رہتی ہے جو اس کا اپنا نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ جی، چڑیا کے دماغ میں اصول بہت سادہ ہے۔ اپنے گھونسلے میں جو بھی چونچ کھولے اسے کھلاؤ۔ یہ اصول عام طور پر ٹھیک کام کرتا ہے، لیکن کوئل اس اصول کا فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ کتاب کے مطابق ہماری ہمدردی اور رحم دلی کی جبلتیں جو چھوٹے گروہوں میں بقا کے لیے مفید تھیں، آج کی عالمی دنیا میں اجنبیوں تک پھیل گئی ہیں، اور یہ انسانیت کی سب سے بڑی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ تو آج ہم نے دو بالکل مختلف کہانیاں دیکھیں۔ ایک طرف مذہب، جسے کتاب ہمارے دماغ کی مفید صلاحیتوں کی ایک حادثاتی پیداوار یا سائیڈ ایفیکٹ قرار دیتی ہے، اور دوسری طرف اخلاقیات، جو ہماری بقا کے لیے ایک بنیادی ضرورت اور براہ راست ارتقائی جبلت کے طور پر ابھری۔ یہ دونوں ہمارے اندر ہیں، لیکن کتاب کے مطابق ان کی وجوہات، ان کی ابتدا بالکل مختلف ہیں۔ جی، ایک فیچر ہے اور ایک بگ۔ اگلی بار ہم جائزہ لیں گے کہ یہ کتاب مذہبی صحیفوں، صدیوں سے بدلتے ہوئے اخلاقی رجحانات اور مصنف کے نزدیک مذہب کی خرابیوں کا کس طرح تجزیہ کرتی ہے۔ وہ ایک اور دلچسپ گفتگو ہوگی۔ جاتے جاتے ایک سوچنے کی بات چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے گہرے اخلاقی احساسات، جیسا کہ یہ کتاب دلیل دیتی ہے، واقعی ارتقائی جبلتیں ہیں جو ایک گزرے ہوئے دور کے بنیادی اصول ہیں، تو اس سے ان پیچیدہ جدید اخلاقی مخمصوں پر ہمارا نقطہ نظر کیسے بدلنا چاہیے جن کا سامنا ہمارے آباء و اجداد نے کبھی نہیں کیا تھا؟ جیسے کہ مصنوعی ذہانت کی اخلاقیات یا ماحولیاتی بحران کی ذمہ داریاں۔ بالکل۔ کیا ہمارا پرانا سافٹ ویئر ان نئے چیلنجز کے لیے کافی ہے؟ یہ اس کتاب پر بنی ہماری سیریز کا چوتھا حصہ ہے، اور آج ہم ایک بہت بڑے اور شاید سب سے اہم معمے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، ہم سب اکثر یہ مان لیتے ہیں کہ اخلاقیات اور مذہب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی، یہ ایک عام تاثر ہے، لیکن رچرڈ ڈاکنز ایک پریشان کن سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ واقعی مقدس کتابوں کو لفظ بلفظ پڑھیں تو ان میں بیان کردہ اخلاقیات اکثر چونکا دینے والی ہوتی ہیں، مطلب آج کے دور کے حساب سے۔ جی، آج کے حساب سے۔ تو اگر اچھائی اور برائی کا ہمارا سینس ان کتابوں سے نہیں آتا تو پھر کہاں سے آتا ہے؟ یہ مرکزی سوال ہے۔ اور اگر مذہب ہمارا اخلاقی کتب نما نہیں ہے تو مصنف اسے اتنا خطرناک کیوں سمجھتے ہیں؟ آج ہم کتاب کے باب 7 اور 8 کی روشنی میں اسی گتھی کو سلجھائیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے باب 7 سے شروع کرتے ہیں، جو ایک بہت ہی چونکا دینے والے خیال سے شروع ہوتا ہے۔ جی، مصنف کا دعویٰ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی، یہاں تک کہ گہرے مذہبی لوگ بھی، اپنی اخلاقیات براہ راست صحیفوں سے نہیں لیتے۔ اگر ہم ایسا کرتے، مطلب لفظ بلفظ، بالکل لفظ بلفظ، تو ہمارے اصول آج کے معیار کے لحاظ سے بہت ہی ناقابل قبول اور عجیب لگتے۔ بالکل، اور وہ اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے سیدھا عہد نامہ قدیم کی مثالوں میں جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ جن کرداروں کو اکثر اخلاقی نمونہ سمجھا جاتا ہے، ان کے اعمال آج کی دنیا میں انتہائی قابل اعتراض ہوں گے۔ اچھا،
جیسے کہ مثال کے طور پر وہ نوح کے قصے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ سیلاب والا۔ جی بالکل، خدا نے ایک خاندان کے علاوہ پوری دنیا کو بشمول معصوم بچوں اور جانوروں کو ایک سیلاب میں ڈبو دیا۔ مصنف کے مطابق اگر آج کوئی ایسی بات کرے تو اسے عالمی نسل کشی کا منصوبہ کہا جائے گا۔ ایک منٹ رکیں، اور لوط کا قصہ تو اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہے۔ یعنی وہ اپنی بیٹیوں کو ایک غصے میں بپھرے ہجوم کے حوالے کرنے کو تیار تھے۔ جی بالکل۔ یہ سمجھنا ہی مشکل ہے کہ کوئی اسے اخلاقیات کہہ سکتا ہے۔ یہی تو مصنف کا نقطہ ہے۔ لوط اپنے مہمانوں کی حفاظت کے لیے اپنی کماری بیٹیوں کی قربانی دینے پر تیار تھے۔ اچھا، یہاں اخلاقی ترجیحات کا سوال اٹھتا ہے کہ مہمان نوازی اپنی اولاد کی حفاظت سے زیادہ اہم کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح۔ پھر ابراہیم اور اسحاق کا قصہ ہے جہاں خدا ایک باپ سے اپنے بیٹے کی قربانی مانگتا ہے۔ جی، یہ تو بہت مشہور ہے۔ مصنف اسے آنکھیں بند کر کے اطاعت کا ایک ایسا مطالبہ قرار دیتے ہیں جسے آج کے دور میں بچوں پر بدترین تشدد سمجھا جائے گا۔ لیکن کیا یہ دلیل ایک فندے میں نہیں پھنستی؟ مطلب بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ کہانیاں لفظی نہیں بلکہ علامتی ہیں۔ کیا ہم ماضی کو آج کے معیاروں پر پرکھ کر ایک طرح سے غیر منصفی نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور مصنف اس پر بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ علامتی تشریح کا سہارا ہم تبھی لیتے ہیں جب متن کا لفظی مطلب ہمارے جدید اخلاقی احساس سے ٹکراتا ہے۔ اچھا، ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا حصہ لفظی ہے اور کون سا علامتی۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری اخلاقیات کا اصل ماخذ کہیں اور ہے۔ یعنی ہم پہلے سے فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ کیا صحیح ہے۔ بالکل۔ اگر ہم واقعی صحیفوں سے رہنمائی لے رہے ہوتے تو ہمیں ان اعمال کو بھی قبول کرنا پڑتا چاہے وہ کتنے ہی ناگوار کیوں نہ ہوں۔ کوئی اور مثال؟ موسیٰ اور مدیانیوں کا قصہ اس کی ایک اور مثال ہے، جہاں جنگ کے بعد تمام غیر کنواری عورتوں اور مرد بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آج کوئی بھی فوج ایسا کرے تو اس پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلے گا، ظاہر ہے۔ اچھا، تو عہد نامہ قدیم کی کہانیاں آج کے معیار پہ پوری نہیں اترتیں، لیکن بہت سے مومنین کا کہنا ہے کہ عہد نامہ جدید نے ان پرانے سخت قوانین کو محبت اور معافی کے پیغام سے بدل دیا۔ جی، مصنف اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ یسوع کو تاریخ کے عظیم اخلاقی جدت پسندوں میں سے ایک مانتے ہیں۔ اچھا، خاص طور پر ان کی دوسرا گال پیش کرو اور اپنے پڑوسی سے محبت کروں جیسی تعلیمات کی وجہ سے۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے، کیا؟ وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یسوع نے خود اپنے دور کے یہودی قوانین کی نئی تشریح کی اور بعض اوقات ان سے انحراف بھی کیا۔ تو اس سے مصنف کا نقطہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ جی، اس سے مصنف کا یہ خیال مزید پختہ ہوتا ہے کہ اخلاقیات ایک جامد چیز نہیں بلکہ یہ صحیفوں سے بالا تر ہو کر بھی ارتقا پذیر ہو سکتی ہے۔ پر بھی سخت تنقید کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ خاص طور پر دو نظریات کو اخلاقی طور پر انتہائی پریشان کن سمجھتے ہیں: اصلی گناہ یعنی اوریجنل سن اور کفارہ، اٹونمنٹ۔ جی، اٹونمنٹ۔ یہاں ان کا کیا مطلب ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اصلی گناہ کا نظریہ یہ ہے کہ تمام انسان آدم کے گناہ کی وجہ سے پیدائشی طور پر گناہ گار ہیں، مطلب وراثت میں ملا گناہ۔ بالکل۔ اور کفارہ کا تصور یہ ہے کہ اس موروثی گناہ کو مٹانے کے لیے یسوع جو خدا کا بیٹا اور خود خدا تھے ان کی اذیت ناک قربانی ضروری تھی۔ مصنف ان دونوں خیالات کو اخلاقی طور پر ناقابل دفاع سمجھتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے گناہ کی سزا پوری انسانیت کو دینا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو ایک طرح سے اجتماعی سزا ہوئی۔ جی، اور پھر اس گناہ کی معافی کے لیے کسی بے گناہ کو اذیت دے کر قتل کرنا، یہ کیسی اخلاقیات ہے؟ ان کے نزدیک یہ ایک بہت ہی عجیب منطق ہے۔ تو اگر مصنف کے مطابق ہماری اخلاقیات صحیفوں سے نہیں آتی تو پھر ان کا ماخذ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہی مصنف اخلاقی زمانہ یا مورل زائڈگائسٹ کا تصور متعارف کرواتے ہیں۔ مورل زائڈگائسٹ، یہ ایک جرمن اصطلاح ہے نا؟ جی، ایک جرمن اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے وقت کی روح، the spirit of the times۔ اچھا، ان کا ترک ہے کہ اخلاقیات کے بارے میں ہماری اجتماعی سمجھ وقت کے ساتھ ساتھ ایک سست لیکن مسلسل عمل کے ذریعے بہتر ہوتی جاتی ہے۔ مطلب یہ ایک ارتقائی عمل ہے۔ بالکل،
اور یہ تبدیلی کسی مذہبی وحی کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ انسانی بحث و مباحثے، ہمدردی کے دائرے کو وسیع کرنے اور عقلی سوچ کی وجہ سے آتی ہے۔ اس کی کچھ ٹھوس مثالیں ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، وہ غلامی کے خاتمے کی مثال دیتے ہیں۔ بائبل میں غلامی کو ایک عام سماجی حقیقت کے طور پر قبول کیا گیا ہے۔ اس کی مذمت نہیں کی گئی؟ واضح مذمت نہیں کی گئی، لیکن 19ویں صدی میں دنیا بھر میں اس کے خلاف ایک اخلاقی تحریک اٹھی اور اسے ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح خواتین کو ووٹ کا حق دینا 20ویں صدی کی ایک بڑی اخلاقی پیش رفت تھی۔ یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ جی، یہ تبدیلیاں اس لیے نہیں آئیں کہ لوگوں نے اچانک صحیفوں میں کوئی نیا مطلب دریافت کر لیا، بلکہ اس لیے کہ معاشرے کا اجتماعی ضمیر بیدار ہوا۔ یعنی وقت کی روح بدل گئی۔ بالکل، مصنف نسل پرستی کی مثال بھی دیتے ہیں اور یہ دکھانے کے لیے ابراہم لنکن کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو شخص غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے جانا جاتا ہے، جی، وہ بھی ذاتی طور پر یہ مانتا تھا کہ سفید اور سیاہ فام نسلیں سماجی طور پر برابر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ تو حیران کن بات ہے۔ جی، آج یہ خیال ہمیں ناقابل قبول لگتا ہے۔ تو اس حصے کا بڑا خیال یہ ہے کہ ہم صحیفوں کو اخلاقی کمپس کے طور پر استعمال نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنے جدید اخلاقی کمپس کا استعمال کر کے صحیفوں میں سے وہ حصے چن رہے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ ہم اپنی جدید اخلاقیات کی روشنی میں صحیفوں کی تشریح کرتے ہیں، نہ کہ صحیفوں کی روشنی میں اپنی اخلاقیات بناتے۔ اچھا، تو اگر مصنف کا موقف یہ ہے کہ ہم اپنی اخلاقیات مذہب سے نہیں بلکہ اپنے سماجی ارتقاء سے حاصل کرتے ہیں، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا؟ مذہب کو اس کے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اگر یہ اخلاقی طور پر غیر متعلقہ ہے تو اس پر اتنی تنقید کیوں؟ اور یہ ہمیں باب 8 کی طرف لاتا ہے۔ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے۔ مصنف اس کا جواب اس الزام کو رد کرتے ہوئے دیتے ہیں کہ وہ ایک بنیاد پرست ملحد ہیں۔ اچھا، وہ اس کی کیا تعریف کرتے ہیں، بنیاد پرستی کی؟ ان کے نزدیک بنیاد پرستی کا مطلب ثبوت کو نظر انداز کر کے کسی کتاب پر اندھا ایمان لانا ہے، چاہے وہ بائبل ہو یا کوئی اور مقدس کتاب۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا موقف سائنس اور ثبوت پر مبنی ہے، جو ہمیشہ نئے شواہد کی روشنی میں بدل سکتا ہے۔ اس کے برعکس بنیاد پرست کا عقیدہ غیر متزلزل ہوتا ہے، چاہے تمام ثبوت اس کے خلاف ہوں۔ اس کی وضاحت کے لیے وہ کرٹ وائز نامی ایک ماہر ارضیات کی مثال دیتے ہیں جو ہارورڈ سے تعلیم یافتہ ہے۔ ہارورڈ سے؟ جی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر بائبل اور سائنس کے تمام ثبوتوں میں تصادم ہوا تو وہ ہمیشہ بائبل کا انتخاب کریں گے، یعنی ثبوت کو رد کر دیں گے۔ جی، مصنف کے نزدیک یہ سچائی کی تلاش سے انکار ہے۔ یہ ایک طرح کی ذہنی اذیت ہے۔ لیکن کرٹ وائز جیسے لوگ تو ایک انتہا ہے۔ زیادہ تر مذہبی لوگ اعتدال پسند ہوتے ہیں۔ بالکل۔ وہ انتہا پسندی کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ ان کے اور انتہا پسندوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یہاں مصنف اپنا سب سے متنازع ترک پیش کرتے ہیں۔ اچھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اعتدال پسند مذہب بنیاد پرستی کے لیے دنیا کو محفوظ بناتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ جی، بہت بڑا ہے۔ مطلب بہت سے اعتدال پسند لوگ کہیں گے کہ ان کا عقیدہ انہیں دوسروں کی خدمت اور بھلائی کی ترغیب دیتا ہے، انتہا پسندی کی نہیں۔ کیا مصنف ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے؟ وہ فرق کرتے ہیں، لیکن ان کا نقطۂ عمل کے بارے میں نہیں، بلکہ سوچ کے طریقہ کار کے بارے میں۔ وہ اسے یوں دیکھتے ہیں، اگر آپ معاشرے میں یہ اصول قبول کر لیں کہ بغیر ثبوت کے چیزوں پر یقین کرنے قابل احترام بات ہے، یعنی عقیدہ خوبی ہے۔ جی، کہ عقیدہ بذات خود ایک خوبی ہے، تو آپ اس شخص کو عقلی بنیادوں پر کیسے روکیں گے؟ جس کا یقین خطرناک ہو۔ اس کی کوئی مثال؟ مثال کے طور پر ایک اعتدال پسند شخص کہتا ہے، میرا ایمان ہے کہ دعا سے بیمار ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ایک انتہا پسند کہتا ہے، میرا ایمان ہے کہ خدا مجھ سے کافروں کو قتل کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اب اعتدال پسند شخص انتہا پسند کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے پاس اپنے یقین کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اپنے یقین کی بنیاد بھی ثبوت پر نہیں ہے۔ اچھا، تو وہ دلیل ہی استعمال نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اس طرح عقیدے کو ایک خوبی کے طور پر منوا کر اعتدال پسند مذہب نادانستہ طور پر انتہا پسندوں کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ یہ ایک بہت پیچیدہ نکتہ ہے۔ اچھا، ایک اور عام اعتراض جو اکثر اٹھایا جاتا ہے اور ذرائع میں بھی اس کا ذکر ہے، جی، ہٹلر اور اسٹالن کا کیا وہ ملحد نہیں تھے؟
کیا ان کی بربریت الحاد کا نتیجہ نہیں تھی؟ مصنف اس حملے کا براہ راست جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹالن یقیناً ملحد تھا، جبکہ ہٹلر کے عقائد زیادہ پیچیدہ ہے اور اس کی کیتھولک پس منظر کے شواہد موجود ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اہم نہیں۔ جی، ان کے نزدیک یہ بحث غیر متعلقہ ہے۔ اصل سوال یہ ہے، کیا الحاد نے انہیں برے کام کرنے پر اکسایا؟ اچھا۔ ان کا ترک ہے کہ الحاد کوئی عقیدہ یا نظریہ نہیں ہے جس میں کوئی احکامات ہوں۔ کوئی ایسی ملحدانہ مقدس کتاب نہیں ہے جو کہتی ہو کہ جاؤ اور میرے نام پر قتل کرو۔ صحیح۔ اسٹالن نے اپنے ظلم کمیونزم کے نام پر کیے، جو ایک مطلق العنان سیاسی نظریہ تھا، الحاد کے نام پر نہیں۔ اور اس کے برعکس، کیا مذہب لوگوں کو برے کام کرنے پر اکساتا ہے؟ مصنف کے مطابق تاریخ اس کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، صلیبی جنگوں، انکوزیشن اور آج کی مذہبی دہشت گردی تک۔ لوگ اکثر یہ مانتے ہوئے خوفناک کام کرتے ہیں کہ وہ خدائی احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ جی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کر رہے ہیں۔ یہاں وہ ایک مشہور قول کا حوالہ دیتے ہیں جو اکثر نوبل انعام یافتہ سائنسدان اسٹیون وائنبرگ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ مذہب کے بغیر اچھے لوگ اچھے کام کرتے اور برے لوگ برے کام کرتے، لیکن اچھے لوگوں سے برے کام کروانے کے لیے مذہب کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، مصنف کا پہلا بڑا نقطہ یہ ہے کہ ہماری اخلاقیات صحیفوں سے نہیں آتی، بلکہ وقت کے ساتھ بدلتی ہوئی ہماری اجتماعی سوچ یعنی اخلاقی زمانے کی پیداوار ہیں۔ جی، بالکل۔ اور دوسرا، مذہب پر ان کی تنقید اس خیال سے پیدا ہوتی ہے کہ عقیدے کو بغیر ثبوت کے ایک خوبی کے طور پر فروغ دینا ایک ایسی فکری فضا پیدا کرتا ہے جہاں انتہا پسندی آسانی سے پنپ سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ بحث اگلے حصے کے لیے ایک بہترین بنیاد فراہم کرتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اگر عقائد اتنے اہم ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بنتے کیسے ہیں۔ اچھا۔ حصہ 5 میں ہم مصنف کے مطابق تعلیم، بچپن کے عقائد کے نظام اور ابتدائی نظریاتی تربیت میں مذہب کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ یعنی بچوں کی ذہن سازی کا معاملہ۔ جی، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ کس طرح بچپن میں ڈالے گئے خیالات ایک شخص کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ مواد ہمیں ایک حتمی فکر انگیز خیال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر صحیح اور غلط کے بارے میں ہمارا احساس واقعی مسلسل ارتقا پذیر ہے تو آج کے ہمارے کون سے گہرے اخلاقی یقین جنہیں ہم بالکل درست سمجھتے ہیں 100 سال بعد کے لوگوں کو وحشیانہ اور ناقابل فہم لگ سکتے ہیں؟ آج ہم رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دی گاڈ ڈیلیوژن کے متن سے ایک بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک غیر آرام دہ لیکن اہم سوال پر غور کر رہے ہیں۔ جی، اور وہ سوال یہ ہے کہ کسی بچے کو اپنے عقائد سکھانے اور اس کے ذہن پر ایک طرح سے جبر کرنے کے درمیان لائن کہاں کھینچی جائے؟ بالکل۔ آج ہم کتاب کے 9ویں باب کا جائزہ لیں گے جس کا عنوان ہے بچپن، استحصال اور مذہب سے فرار۔ ہمارا مقصد مصنف کے دلائل کو غیر جانبداری سے سمجھنا اور آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا، یہ دی گاڈ ڈیلیوژن پر ہماری سیریز کا 5واں حصہ ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ گفتگو مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کی گئی ہے، اس لیے تلفظ میں معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ جی۔ تو یہ باب واقعی اس پوری کتاب کے مرکزی دلائل میں سے ایک ہے۔ مصنف یہاں صرف کوئی فلسفیانہ بحث نہیں کر رہا، بلکہ وہ تعلیم، والدین کے حقوق اور بچوں کی نفسیاتی نشوونما جیسے بہت ہی عملی معاملات پر بات کرتا ہے۔ اچھا، وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا معاشرہ بچوں کو مذہبی شناختوں کے ساتھ لیبل لگا کر ان کی فکری آزادی کو محدود کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آئیے مصنف کے بنیادی نقطے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ وہ اپنی بحث کا آغاز ایک ایسی چیز سے کرتا ہے جو ہم سب روزمرہ کی زبان میں سنتے ہیں، جیسے عیسائی بچہ، یہودی بچہ یا مسلمان بچہ۔ جی ہاں۔ وہ ان جملوں پر شدید اعتراض کرتا ہے۔ یہ بظاہر تو ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے مصنف کی کیا منطق ہے؟ وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ دیکھیں، یہ واقعی اس کے پورے استدلال کی بنیاد ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ جملے فکری طور پر بے معنی اور گمراہ کن ہیں۔ بے معنی؟ کس طرح؟ ان کا موقف یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدائشی طور پر مسلمان یا عیسائی نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی بچہ پیدائشی طور پر ماہر معاشیات یا کہہ لیں قدامت پسند نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ یہ بہت پیچیدہ نظریات ہیں جن پر ایک پختہ ذہن ہی اپنی رائے قائم کر سکتا ہے۔ اس لیے
وہ یہ تجویز کرتا ہے کہ مسلمان بچے کے بجائے ہمیں مسلمان والدین کا بچہ کہنا چاہیے۔ اچھا، تو یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ بچے کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے والدین کے عقائد کے ماحول میں پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بچے کی فکری خود مختاری کا معاملہ ہے۔ جیسے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ ایک 4 سالہ سوشلسٹ بچہ ہے صرف اس لیے کہ اس کے والدین سوشلسٹ ہیں۔ بالکل یہی مثال ہے۔ وہ تو ابھی کارٹون دیکھتا ہے، اس نے کارل مارکس کو تو نہیں پڑھا۔ جی ہاں، بالکل یہی نقطہ ہے۔ مصنف اسے ایک ایسی سماجی عادت قرار دیتا ہے جس پر ہم نے کبھی سوال نہیں اٹھایا، لیکن اس کے گہرے اثرات ہیں۔ اور کیا اثرات ہیں اس کے؟ اس کے مطابق یہ لیبل لگانا بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ اس کی شناخت پہلے سے طے شدہ ہے، اسے سوال کرنے یا تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی اس کا راستہ پہلے سے ہی متعین کر دیا گیا ہے؟ بالکل، اور یہ صرف ایک فلسفیانہ بحث نہیں ہے۔ مصنف اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس ذہنیت کے حقیقی اور بعض اوقات بہت ہی خوفناک نتائج نکل سکتے ہیں، اور ان خوفناک نتائج کو دکھانے کے لیے وہ 19ویں صدی کے اٹلی کا ایک حقیقی واقعہ بیان کرتا ہے، ایڈگارڈو موریٹارا کی کہانی۔ یہ کہانی واقعی بہت چونکا دینے والی ہے۔ جی، یہ سیدھا اس بحث کے مرکز میں آ جاتی ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ ایک بہت ہی المناک کہانی ہے۔ ایڈگارڈو موریٹارا 1858 میں بولوگنا اٹلی میں ایک یہودی خاندان کا 6 سالہ بچہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ بہت چھوٹا اور بیمار تھا تو خاندان کی ایک عیسائی نوکرانی تھی۔ اس نے یہ سوچ کر اسے خفیہ طور پر بپتسمہ دے دیا کہ اگر بچہ مر گیا تو اس کی روح جنت میں جائے گی۔ اچھا، تو یہ اس نے اپنی نیت سے کیا، لیکن خفیہ طور پر؟ جی، خفیہ طور پر۔ سالوں بعد جب چرچ کو اس خفیہ بپتسمہ کا علم ہوا تو انہوں نے پوپ کے حکم پر پولیس بھیجی اور 6 سالہ ایڈگارڈو کو اس کے والدین سے زبردستی چھین لیا۔ ایک منٹ، صرف اس لیے کہ ایک نوکرانی نے بچپن میں اس پر پانی چھڑک دیا تھا؟ جی ہاں۔ چرچ نے اس عمل کو جائز کیسے قرار دیا؟ یہ تو اغوا لگتا ہے۔ یہی اس کہانی کا سب سے خوفناک پہلو ہے۔ چرچ کی دلیل یہ تھی کہ بپتسمہ ایک ناقابل واپسی عمل ہے جس نے بچے کو عیسائی بنا دیا ہے، اور چرچ کے قانون کے مطابق ایک عیسائی بچے کی پرورش کافر یعنی غیر عیسائی والدین نہیں کر سکتے۔ ناقابل یقین۔ لہٰذا ان کی نظر میں وہ بچے کو اس کے خاندان سے بچا رہے تھے، چاہے اس کے لیے اس کے والدین کی زندگی ہی کیوں نہ تباہ ہو جائے۔ تو اس بچے کا کیا بنا؟ ایڈگارڈو کو روم لے جایا گیا اور اس کی پرورش ایک کیتھولک کے طور پر کی گئی۔ وہ پھر کبھی اپنے خاندان کے پاس واپس نہیں آیا۔ یہ تو دل دہلا دینے والی بات ہے۔ تو مصنف اس واقعے سے کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے؟ یہ صرف ایک پرانی افسوسناک کہانی سے بڑھ کر کیا ہے؟ مصنف اس کہانی کو استعمال کر کے ایک بڑے اصول کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ جب مذہبی عقیدہ غیر متزلزل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ یعنی جب عقیدے پر کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے۔ بالکل۔ اس کے مطابق یہاں ایک علامتی رسم یعنی بپتسمہ ایک بچے کی خوشی، اس کے والدین کے حقوق اور بنیادی انسانی ہمدردی سے زیادہ اہم ہو گئی۔ تو یہ ایک طرح سے خدائی ملکیت کا معاملہ بن گیا۔ جی، جس نے انسانی رشتوں کو کچل دیا۔ مصنف کے نزدیک اس بات میں یہی وہ بنیادی فریب ہے جس کی وہ نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ عقیدہ کہ آپ کا مذہب آپ کو دوسروں، خاص طور پر بچوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے کا حق دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو جسمانی طور پر اغوا کرنے کی ایک خوفناک کہانی ہے، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ آپ کو کسی بچے کو نقصان پہنچانے کے لیے اسے جسمانی طور پر اغوا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کے ذہن کو بھی اغوا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں۔ ذہنی استحصال سے ان کی کیا مراد ہے؟ جی ہاں، وہ جسمانی نقصان سے نفسیاتی نقصان کی طرف آتا ہے۔ مصنف کا موقف ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں جہنم کا مستقل خوف دٹھانا یہ شدید ذہنی تشدد کے مترادف ہے۔ جہنم کا خوف؟ جی، وہ اپنی کتابی خاتون کا خط شامل کرتا ہے جو بتاتی ہے کہ اس نے ایک کیتھولک اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ بعد میں جب اس نے ڈارون کا نظریہ پڑھا اور وہ منطقی طور پر قائل بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، تب بھی وہ اپنی پوری زندگی جہنم کی آگ کے گہرے ہڈیوں تک اتر جانے والے خوف سے نہیں نکل سکی۔ تو یہ خوف اس کے ذہن میں ہمیشہ رہا؟ بالکل۔ مصنف کے نزدیک یہ ایک ایسا زخم ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے،
کیا کوئی مذہبی والدین یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ اگر وہ واقعی جہنم کے وجود پر یقین رکھتے ہیں تو اپنے بچے کو اس کے بارے میں خبردار نہ کرنا ایک طرح کی غفلت ہوگی؟ یقیناً۔ وہ تو اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مصنف اس طاقتور جذباتی دلیل کا کیا جواب دیتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور مصنف اس کا جواب براہ راست نہیں دیتا، بلکہ وہ فلسفر نکولس ہمفری کے ایک اقتباس کا حوالہ دیتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمفری کہتے ہیں، بچوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے ذہنوں کو دوسروں کے برے خیالات سے معذور نہ کیا جائے۔ برے خیالات سے معذور نہ کیا جائے، یہ بہت گہری بات ہے۔ جی، اس نظریے کے مطابق والدین کا حق وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں سے بچے کے ذہن کو محدود کرنے یا اسے خوف میں مبتلا کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یعنی بچے کی فکری آزادی زیادہ اہم ہے۔ مصنف کا استدلال یہی ہے کہ بچے کو دنیا کے بارے میں کھلے ذہن سے سیکھنے کا موقع دینا زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ اسے ایسے عقائد میں جکڑ دیا جائے جو شاید وہ بالغ ہو کر خود منتخب نہ کرے۔ تو یہاں والدین کے حقوق اور بچوں کے حقوق کے درمیان ایک واضح کشمکش نظر آتی ہے۔ بالکل۔ کتاب میں اس حوالے سے امریکی سپریم کورٹ کے ایک مشہور کیس کا بھی ذکر ہے۔ جی، آمش کمیونٹی کا کیس۔ آمش ایک ایسی مذہبی کمیونٹی ہے جو جدید ٹیکنالوجی سے بہت دور رہتی ہے۔ جی، میں نے ان کے بارے میں سنا ہے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ انہیں اپنے بچوں کو 8ویں جماعت کے بعد اسکول سے ہٹانے کی اجازت دی جائے۔ اور وجہ؟ تاکہ وہ جدید دنیا کے برے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ سپریم کورٹ نے والدین کے مذہبی آزادی کے حق میں فیصلہ دیا۔ اچھا، تو والدین جیت گئے؟ جی، لیکن جسٹس ولیم ڈگلس نے اپنے اختلافی نوٹ میں ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا، اس پورے مقدمے میں بچوں سے کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت اہم نقطہ ہے کہ بچوں سے تو پوچھا ہی نہیں۔ بالکل۔ ان کے مطابق عدالت نے والدین کے حقوق کو بچے کے مستقبل کے حقوق پر ترجیح دی۔ مصنف اسی نقطے کو اپنی دلیل کی تائید میں استعمال کرتا ہے۔ تو یہ صرف تاریخی یا کسی خاص کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ کتاب میں اس تصادم کی ایک جدید مثال برطانیہ کے ایک اسکول سے بھی دی گئی ہے، ایمینوئل کالج کا معاملہ۔ جی، یہ مثال اس بحث کو سیدھا آج کے دور میں لے آتی ہے۔ ایمینوئل کالج، گیٹسہیڈ، ایک ایسا اسکول ہے جسے حکومت سے فنڈز ملتے ہیں۔ یعنی یہ ایک سرکاری اسکول ہے؟ ایک طرح سے جی، لیکن اس کا کنٹرول ایک نجی مخیر شخصیت سر پیٹر واڈی کے پاس ہے، جو ایک بنیاد پرست عیسائی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کتاب کے مطابق اس اسکول میں سائنس کی کلاسوں میں تخلیقیت یعنی کریشنزم کو ارتقاء کے نظریے کے ایک جائز متبادل کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ ایک منٹ، کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ تخلیقیت سے کیا مراد ہے اور اسے سائنس کی کلاس میں پڑھانے پر مصنف کو کیا اعتراض ہے؟ ضرور۔ تخلیقیت یہ عقیدہ ہے کہ کائنات اور زندگی کو بائبل میں بیان کردہ کہانی کے مطابق لفظ بلفظ خدا نے چند ہزار سال پہلے تخلیق کیا تھا۔ اچھا، جو کہ سائنسی نظریات سے مختلف ہے؟ جی، یہ براہ راست سائنسی شواہد جیسے فوسل ریکارڈ اور جینیات سے متصادم ہے۔ مصنف کا اعتراض یہ ہے کہ سائنس کی کلاس کا مقصد سائنسی طریقہ کار اور شواہد پر مبنی نظریات سکھانا ہے۔ صحیح۔ تخلیقیت ایک مذہبی عقیدہ ہے، سائنسی نظریہ نہیں، لہٰذا اسے سائنس کے طور پر پڑھانا بچوں کو گمراہ کرنا اور انہیں تنقیدی سوچ سے محروم کرنا ہے۔ اور کتاب میں اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، کتاب میں اسکول کے سائنس کے سربراہ اسٹیون لی فیلڈ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک لیکچر میں کہا کہ جہاں سائنس اور بائبل میں اختلاف ہو، وہاں بائبل کو ہمیشہ ترجیح دی جانی چاہیے۔ ناقابل یقین ہے کہ ایک سائنس ٹیچر ایسا کہہ رہا ہو۔ جی، اور انہوں نے سیلاب کی عارضیات یعنی نوح کی کشتی کے واقعے کو سائنسی ثبوت کے طور پر پڑھانے کی بھی وکالت کی۔ تو اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے اس عجیب و غریب تعلیمی نقطۂ نظر کا دفاع کیسے کیا؟ ہیڈ ماسٹر نے ایک مثال پیش کی جسے وہ کامیابی سمجھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کلاس میں ایک مسلمان طالب علم اور ایک عیسائی طالب علم کے درمیان بحث ہوئی، اور آخر میں انہوں نے نتیجہ نکالا کہ نہیں، بائبل سچ ہے۔ اچھا، تو ہیڈ ماسٹر کے لیے یہ کامیابی تھی؟ جی، لیکن مصنف کے لیے یہ مثال اسکول کی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا مقصد بچوں کو کھلے ذہن سے تحقیق کرنا سکھانا نہیں، بلکہ انہیں پہلے سے موجود عقائد کا دفاع کرنا سکھانا ہے۔ تو یہ بچوں کو یہ سکھانے کے مترادف ہے کہ کیا سوچنا ہے؟ بالکل، بجائے اس کے کہ انہیں یہ سکھایا جائے کہ کیسے سوچنا ہے۔ تو آئیے ان تمام نکات کو سمیٹتے ہیں۔ بچوں پر مذہبی لیبل لگانے سے لے کر جسمانی اور ذہنی استحصال اور پھر تعلیمی نظام میں عقائد کی تلقین تک مصنف ایک بہت مضبوط مقدمہ بنا رہا ہے۔ جی،
وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کو بچپن اور مذہب کے تعلق پر سنجیدگی سے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس باب کا خلاصہ کیا ہوگا؟ خلاصہ یہ ہے کہ مصنف بچوں کو فکری طور پر آزاد فرد سمجھنے پر زور دیتا ہے، نہ کہ اپنے والدین کی ملکیت۔ ٹھیک ہے۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ عقائد کی تلقین، خاص طور پر جب وہ خوف پر مبنی ہو، تو یہ ذہنی استحصال کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ اور تعلیم کے بارے میں؟ اور آخر میں وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا بچے کا حق ہے کہ اسے حقائق پر مبنی غیر جانبدارانہ تعلیم ملے، یہاں تک کہ اگر یہ اس کے والدین کے عقائد سے متصادم ہو؟ بہت اہم نکات ہیں۔ تو اس سیریز کے چھٹے اور آخری حصے میں ہم کس موضوع پر بات کریں گے؟ اگلے اور آخری حصے میں ہم فکری ذمہ داری، سائنسی تجسس اور مصنف کے پیش کردہ وسیع تر نتائج کا جائزہ لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے مصنف ایک دلچسپ تجویز پیش کرتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اسکولوں میں کسی ایک مذہب کو پڑھانے کے بجائے تقابلی مذاہب کا مضمون پڑھایا جانا چاہیے، تاکہ بچے مختلف عقائد کے بارے میں جان سکیں۔ جی، تاکہ وہ خود دیکھ سکیں کہ دنیا بھر میں کتنے مختلف اور باہم متضاد عقائد موجود ہیں۔ یہ واقعی سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ بالکل، اور وہ سوال یہ ہے کہ کسی بچے کو یہ سکھانے میں کہ کیا سوچنا ہے اور یہ سکھانے میں کہ کیسے سوچنا ہے، حقیقی فرق کیا ہے؟ اور ایک معاشرہ یہ لکیر کہاں کھینچتا ہے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ تو یہ ہماری گفتگو کا چھٹا اور آخری حصہ ہے جو دی گاڈ ڈیلوژن پر مبنی ہے۔ جی، اور آج ہم کتاب کے اختتامی دلائل، سائنس اور عقل پر مصنف کے حتمی خیالات اور فکری آزادی کے بارے میں ان کے ویژن پر توجہ مرکوز کریں گے۔ تو آئیے کتاب کے مرکزی اور شاید سب سے مشہور دلیل سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور۔ مصنف خدا کے وجود کے مفروضے کو کیسے چیلنج کرتے ہیں؟ ان کا مرکزی استدلال کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ایک بہت ہی طاقتور مثال کے گرد گھومتا ہے۔ اچھا؟ جی، مذہبی حلقوں میں ایک عام دلیل دی جاتی ہے جسے ڈیزائن کی دلیل کہتے ہیں۔ ہاں، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں کہ دنیا اتنی پیچیدہ ہے، اتنی منظم ہے کہ اسے کسی نے ڈیزائن کیا ہوگا۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک گھڑی کو دیکھ کر گھڑی ساز کا خیال آتا ہے، ویسے ہی کائنات کو دیکھ کر خالق کا خیال آنا چاہیے۔ صحیح۔ تو ڈاکنز اس دلیل کو لیتے ہیں اور اسے ایک بہت ہی دلچسپ نام دیتے ہیں، بوئنگ 747 والی دلیل۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال کہ زندگی اتفاقاً وجود میں آ گئی اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ ایک کباڑ خانے میں طوفان آئے اور وہاں پڑے پرزوں سے خود بخود ایک بوئنگ 747 طیارہ بن کے تیار ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ پیچیدگی کی دلیل ہے۔ جی، لیکن پھر ڈاکنز اسی منطق کو الٹ دیتے ہیں۔ یہیں پر ان کی دلیل کا جادو ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ پیچیدہ چیزوں کو ایک ڈیزائنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کائنات اور اس میں موجود زندگی اتنی پیچیدہ ہیں کہ انہیں ایک ذہین خالق نے بنایا ہے، تو وہ خالق جو ان سب کو ڈیزائن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ خود کائنات سے کتنا زیادہ پیچیدہ ہوگا؟ اوہ واہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ مطلب ڈیزائنر خود ایک بہت بڑا بوئنگ 747 بن گیا۔ بالکل، دی الٹیمیٹ بوئنگ 747۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سپر پیچیدہ ڈیزائنر کو کس نے ڈیزائن کیا؟ اور پھر اس کے ڈیزائنر کو کس نے ڈیزائن کیا؟ یہ تو ایک لامنتہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ جی، ڈاکنز کہتے ہیں کہ یہ مفروضہ مسئلے کو حل نہیں کرتا بلکہ اسے مزید بڑا بنا دیتا ہے۔ یہ کوئی وضاحت نہیں ہے، یہ صرف سوال کو ایک قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ تو اگر یہ ڈیزائن والی دلیل کام نہیں کرتی تو پھر پیچیدگی کی وضاحت کیا ہے؟ مطلب زندگی اتنی پیچیدہ کیسے ہو گئی؟ یہیں پر مصنف سائنس کا متبادل پیش کرتے ہیں، خاص طور پر ڈارون کا نظریہ ارتقاء بذریعہ قدرتی انتخاب۔ اچھا، تو وہ اسے کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ دو بہت دلچسپ استعارے استعمال کرتے ہیں، اسکائی ہک اور کرین۔ اسکائی ہک اور کرین، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کے مطابق اسکائی ہک ایک ایسا جادوئی حل ہے جو بغیر کسی وضاحت کے آسمان سے ٹپک پڑتا ہے۔ خدا کا تصور ان کے نزدیک ایک ختمی اسکائی ہک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ پیچیدگی ایک سپر پیچیدہ ہستی کی وجہ سے ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہ ہستی کہاں سے آئی۔ یعنی یہ پیچیدگی کو فرض کر لیتا ہے، اس کی وضاحت نہیں کرتا۔ بالکل۔ اس کے برعکس کرین ایک ایسا عمل ہے جو آہستہ آہستہ قدم بقدم سادگی سے پیچیدگی کی طرف تعمیر کرتا ہے۔ جیسے ایک تعمیراتی کرین عمارت بناتی ہے، اینٹ بہ اینٹ۔ جی بالکل وہی۔ اور قدرتی انتخاب ڈاکنز کے نزدیک فطرت کی سب سے طاقتور کرین ہے۔
یہ لاکھوں کروڑوں سالوں پر محیط ایک بتدریج عمل ہے جہاں سادہ جانداروں سے چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے ذریعے زیادہ پیچیدہ جاندار وجود میں آئے۔ ہر قدم قابل فہم ہے، ہر قدم پچھلے سے تھوڑا بہتر تھا، اور اس میں کوئی جادو شامل نہیں۔ یہ تو بہت واضح وضاحت ہے۔ اچھا، اب ایک دوسرے بڑے موضوع کی طرف آتے ہیں جو اس کتاب میں زیر بحث آیا ہے، اور وہ ہے اخلاقیات۔ جی، یہ ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا تصور مذہب سے آتا ہے۔ اگر خدا کا ڈر نہ ہو یا کوئی آسمانی کتاب نہ ہو جو ہمیں بتائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، تو لوگ اچھے کام کیوں کریں گے؟ معاشرہ تو افراتفری کا شکار ہو جائے گا۔ جی، یہ ایک بہت پرانی اور بہت عام دلیل ہے، لیکن کتاب اس نظریے کو بہت براہ راست چیلنج کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ ڈاکنز کہتے ہیں کہ اگر ہم ایمانداری سے دیکھیں تو ہم اپنی اخلاقیات براہ راست مقدس کتابوں سے حاصل نہیں کرتے۔ مطلب ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ کرتے ہیں۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بائبل کے پرانے عہد نامے کو ہی لے لیں، اس میں ایسے قانون موجود ہیں جن پر آج کوئی بھی مہذب شخص عمل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مثلاً اپنے عقیدے سے پھر جانے والوں کو سنگسار کرنا، یا اگر کوئی بچہ نافرمان ہو تو اسے شہر سے باہر لے جا کر پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، غلامی کو ایک جائز ادارے کے طور پر قبول کرنا، یہ سب چیزیں ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تو واقعی ایک چونکا دینے والا نکتہ ہے۔ تو اگر ہم ان قوانین پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہم یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ کون سے قوانین اچھے ہیں اور کون سے برے؟ بالکل، یہی تو سوال ہے۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ ہم سب، چاہے مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، ان کتابوں کو پڑھتے ہوئے چنتے ہیں۔ ہم محبت، ہمدردی اور معافی والی آیات کو قبول کرتے ہیں اور تشدد یا امتیازی سلوک والی آیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو ہم انتخاب کر رہے ہیں یہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے اپنے اندرونی اخلاقی کتب نما کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور یہ کتب نما ڈاکنز کے مطابق مذہب سے نہیں آیا۔ تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ وہ اسے اخلاقی روح عصر یا مورل زائٹگائسٹ کہتے ہیں، یعنی ہر دور کی اپنی ایک اجتماعی اخلاقی سمجھ بوجھ ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ارتقا پذیر ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے اخلاقی معیارات وقت کے ساتھ بدلتے اور بہتر ہوتے رہے ہیں؟ جی، غلامی کو ہی دیکھ لیں۔ 200 سال پہلے یہ دنیا کے بیشتر حصوں میں ایک عام سی بات تھی، آج اسے ایک گھنونا جرم سمجھا جاتا ہے۔ خواتین کے حقوق، انسانی حقوق کا تصور، یہ سب تبدیلیاں کسی مذہبی کتاب میں ترمیم کر کے نہیں آئیں، بلکہ انسانی عقل، بحث و مباحثے، ہمدردی کے پھیلاؤ اور ایک دوسرے کے تجربات کو سمجھنے کی کوشش سے آئی ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ہماری اخلاقی ترقی مذہب کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے باوجود ہوئی ہے۔ ایک طرح سے جی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری اخلاقی حس وقت کے ساتھ ساتھ ایک عالمی گفتگو کے ذریعے بہتر ہوئی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اب ایک اور مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں جس پر کتاب میں بہت زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے ایمان کا تصور۔ مصنف ایمان پر بہت سخت تنقید کرتے ہیں۔ جی، وہ ایمان کی تعریف ہی اس طرح کرتے ہیں کہ یہ بغیر ثبوت کے یقین رکھنا ہے، بلکہ بعض اوقات ثبوت کے بالکل خلاف جا کر بھی یقین رکھنا ہے۔ اور وہ اسے ایک خوبی نہیں سمجھتے۔ بالکل نہیں، وہ اسے ایک فکری خامی، ایک کمزوری سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس اور عقل ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنے خیالات کو ثبوت کی بنیاد پر تبدیل کرو، جبکہ ایمان سکھاتا ہے کہ ثبوت کچھ بھی کہے، تم اپنے یقین پر ڈٹے رہو۔ اس سلسلے میں وہ مذہب کو ملنے والے خاص احترام پر بھی سوال اٹھاتے ہیں نا؟ جی، وہ ڈگلس ایڈمز کا ایک بہت مشہور اقتباس نقل کرتے ہیں کہ ہم کسی کے سیاسی نظریات پر، اس کے معاشی خیالات پر کھل کر تنقید کر سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا مذہبی عقیدہ ہے تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو ڈاکنز پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ مذہبی عقائد کو یہ خاص استحقاق کیوں حاصل ہے کہ ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا؟ ان کے مطابق یہی غیر سوالیہ ایمان، یہی غیر متزلزل یقین انتہا پسندی کے لیے زرخیز زمین فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے، اس کی وہ کیا وضاحت کرتے ہیں؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ جب آپ معاشرے میں یہ خیال عام کر دیتے ہیں کہ ثبوت کے بغیر پختہ یقین رکھنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، تو آپ ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں جہاں کوئی بھی عقیدہ جڑ پکڑ سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عقیدہ پرامن ہے یا پرتشدد، کیونکہ دونوں کی بنیاد ایک ہی چیز پر ہے، یعنی ایمان، نہ کہ ثبوت۔
ایک شخص کا ایمان ہے کہ خدا محبت کا درس دیتا ہے، دوسرے کا ایمان ہے کہ خدا کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب ثبوت کی کسوٹی ہی ہٹا دی جائے تو آپ ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح کیسے دیں گے؟ تو ان کے مطابق اعتدال پسند مذہب بھی ایک طرح سے انتہا پسندی کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ جی، ان کا یہ بہت متنازع نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعتدال پسند مذہب بچوں کو یہ سکھا کر کہ ایمان ایک خوبی ہے، انتہا پسندی کے لیے دنیا کو محفوظ بناتا ہے۔ اور بچوں کی بات سے مجھے یاد آیا، کتاب میں بچوں کی مذہبی شناخت پر بھی ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ جی، یہ بھی ایک بہت ہی چونکا دینے والا لیکن سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے۔ وہ کیا ہے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ ہمیں عیسائی بچہ یا مسلمان بچہ جیسے جملے سن کر اتنا ہی چونکنا چاہیے جتنا 4 سالہ مارکسسٹ بچہ یا 6 سالہ لبرل بچہ سن کر۔ اس کی کیا منطق ہے؟ منطق بہت سادہ ہے۔ ہم سب مانتے ہیں کہ ایک 4 سال کا بچہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ معیشت یا سیاست جیسے پیچیدہ معاملات پر اپنی کوئی آزادانہ رائے نہیں رکھ سکتا۔ صحیح، یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ تو پھر وہ کائنات کی ابتدا، زندگی کے مقصد اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے گہرے فلسفیانہ سوالات پر کیسے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ جب ہم ایک بچے کو مسلمان بچہ کہتے ہیں تو یہ دراصل بچے کا عقیدہ نہیں ہوتا، یہ اس کے والدین کا عقیدہ ہوتا ہے جو اس پر ایک لیبل کی طرح لگا دیا جاتا ہے۔ وہ اسے ایک قسم کی ذہنی زیادتی قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ بچے سے اس کا حق چھین لیتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر آزادانہ طور پر اپنے خیالات خود تشکیل دے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ کتاب بنیادی طور پر سائنس اور عقل کی وکالت کر رہی ہے۔ یہ ہمیں چیلنج کر رہی ہے کہ ہم اپنے گہرے ترین عقائد کو بھی سوال کی کسوٹی پر پرکھیں۔ بالکل، یہ ایک دعوت ہے کہ کسی بھی خیال کو، چاہے وہ کتنا ہی پرانا یا مقدس کیوں نہ ہو، جانچ پڑتال سے بالاتر نہ سمجھا جائے۔ کتاب کے آخر میں کیا مصنف کوئی متبادل پیش کرتے ہیں؟ اگر مذہب نہیں تو پھر کیا؟ کیا زندگی بے معنی ہو جائے گی؟ نہیں، اس کے برعکس ڈاکنز کا اختتام بہت پر امید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب کی جگہ خالی نہیں رہے گی، اس کی جگہ سائنس کا تجسس، کائنات کو سمجھنے کی کوشش، آرٹ کی خوبصورتی، فلسفہ اور سب سے بڑھ کر انسانیت سے دوستی اور محبت لے سکتی ہے۔ اور زندگی کے معنی کے بارے میں کیا؟ ان کے مطابق یہ جاننا کہ ہمارے پاس صرف یہی ایک زندگی ہے اور اس کے بعد شاید کچھ نہیں، اس زندگی کی قدر کو کم نہیں کرتا بلکہ اسے بے انتہا قیمتی اور بامانی بنا دیتا ہے۔ مطلب اگر یہی ہمارا واحد موقع ہے تو ہمیں اسے بہترین طریقے سے گزارنا چاہیے۔ جی، یہ ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم اسی دنیا کو بہتر بنانے پر اپنی تمام تر توجہ مرکوز کریں، بجائے اس کے کہ کسی آنے والی غیر یقینی دنیا کے لیے کام کریں۔ یہ ہمیں ایک دوسرے کا زیادہ خیال رکھنے پر مجبور کرتا ہے کیونکہ ہم سب اس کائناتی سفر میں ایک ساتھ ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی دی گاڈ ڈیلیوژن پر ہماری یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو یقینی طور پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، چاہے کوئی اس کے نتائج سے اتفاق کرے یا نہ کرے، یہ ان سوالات کو نظر انداز کرنا مشکل بنا دیتی ہے جو یہ اٹھاتی ہے۔ اور ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں جو اسی کتاب کے مرکزی خیال سے جڑا ہوا ہے۔ اگر انسانیت کے اخلاقی معیارات، جیسا کہ ڈاکنز دلیل دیتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ مذہب سے آزاد ہو کر بہتر ہوئے ہیں، تو مستقبل میں ہماری اخلاقی ترقی کی رہنمائی کون سی قوتیں کریں گی؟ کیا یہ سائنس ہوگی، عقل، عالمی ہمدردی کا بڑھتا ہوا دائرہ، یا کوئی اور چیز جس کا ہم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔